الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور تمام مسلمانوں کو میری جانب سے سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم افطار کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال 18 رمضان المبارک کو حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے گفتگو کروں گا، وہ کہ کل یعنی 17 رمضان المبارک ان کا دن تھا کہ جس دن انہوں نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ کل غزوہ بدر پہ بات ہوئی تھی اور آج ام المومنین ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین، میں جب ان ہستیوں پہ بات کرتا ہوں ناظرین، اور جب ان ہستیوں کا خیال اپنے ذہن میں لاتا ہوں، جب یہ کوشش کرتا ہوں کہ ان پر کچھ گفتگو کی جائے، ان پہ کچھ کلام کیا جائے، اور جس وقت میں کلام کی ابتدا کرتا ہوں ناظرین، آپ یقین مانیے اس وقت میرا پورا وجود بہت ادب کے ساتھ سنبھل کے گفتگو کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں ہم ان ہستیوں پر کلام کرنے سے قبل اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، یا ان پر کلام کرتے وقت اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے کہ جن رفعتوں سے اور جن درجات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، یقیناً ہماری عقل اور ہمارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ حتمی بات تو ناظرین یہی ہے کہ جب ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت، ان کے کردار کے حوالے سے کسی بشر نے گواہی نہیں دی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات ان کے حق میں نازل فرما دی، تو اس کے بعد تو ناظرین کوئی کلام رہ ہی نہیں جاتا۔ یعنی ایک شخص کی گواہی ایک انسان دے، بات سمجھ آتی ہے ناظرین۔ ایک شخص کی گواہی صحابہ کرام دے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک شخص کی گواہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، کیا خوبصورت بات ہے ناظرین۔ لیکن ایک شخصیت کی گواہی نہ انسان دے، نہ صحابہ دے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، بلکہ ان کی گواہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے کہ عائشہ کی طہارت اور عائشہ کی پاکیزگی اور ان کا کردار یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی جلیل القدر عالم ہے ناظرین۔ وہ فرماتے ہیں، یعنی جلیل القدر ہونے کے باوجود فرماتے ہیں ناظرین کہ میں نے فقہ میں، طب میں، دین میں، مذہب میں، شعر و ادب میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کے کسی کو عالم نہیں پایا، کسی کو ان سے بہتر نہیں پایا۔ اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنے طویل عرصے زندہ نہ رہتی تو حدیث کا نصف حصہ برباد ہو جاتا۔ یہ ایک جلیل القدر صحابی ناظرین فرما رہے ہیں۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ناظرین ایک وقت میں محدثہ بھی، فقیہ بھی، مدرسہ بھی، معلمہ بھی، مجاہدہ بھی ہے۔ آپ شعر و ادب کو بھی جانتی ہیں، آپ علم کے دیگر گروہوں کو بھی کھولا کرتی ہیں، آپ سخاوت میں اگر آپ کو دیکھا جائے تو یقیناً آپ کی مثال ہمیں نظر نہیں آتی ناظرین کہ 70 ہزار درہم ایسے وقت میں آپ کے پاس آتے تھے جس وقت آپ کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوتے تھے ناظرین، لیکن وہ 70 ہزار درہم کس وقت بڑھ جاتے تھے آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ ایک مرتبہ ناظرین حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما 1,00,000 درہم آپ کی خدمت پہ بھیجتے ہیں ناظرین، جس وقت آپ روزے کی حالت میں تھی۔ آپ نے ان درہموں کو بانٹنا شروع کیا یہاں تک کہ آپ نے 1,00,000 درہم بانٹ دیے۔ معلوم یہ ہوا کہ روزے کا وقت یعنی افطار کا وقت قریب آ گیا، کھانے کو گھر میں روٹی موجود ہے لیکن سالن موجود نہیں ہے۔ لونڈی نے عرض کیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے پاس سالن موجود نہیں ہے، اگر اس 1,00,000 درہم میں سے 2 درہم رکھ لیتی تو ہم سالن خرید لیتے۔ اب جملہ سنیے ناظرین، کتنا خوبصورت، کتنا حسین، کتنا سادہ اور کتنا تاریخی جملہ ہے۔ فرمایا مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، اگر یاد دلا دیتی تو میں رکھ لیتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بانٹنے والوں کو تو یاد ہی نہیں رہتا کہ آیا کہاں سے اور گیا کہاں سے، کیونکہ وہ نام بھی تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ اور اگر عرض کرنے کی اجازت دے ناظرین تو پھر وہ بات عرض کر دوں کہ سخاوت اپنی معراج پہ وہاں نظر آتی ہے کہ انسان مال بانٹتا ہے، نظر آتا ہے کہ مال بانٹا، اور مال کی حیثیت ہی کیا ہے ناظرین، ہاتھ کا میل ہے، جس وقت چاہیں دھو کر بانٹ کے ایک طرف کر دیں، لیکن بہت سے لوگ ظاہر ہے اس سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن جس بانٹنے کی اب میں بات کر رہا ہوں ناظرین، یعنی جس محبت کو بانٹنے کی اب میں بات کر رہا ہوں، یا جس چیز کو دینے کی اب میں بات کر رہا ہوں، یا جس ایثار اور قربانی کی اب میں بات کرنے جا رہا ہوں ناظرین، وہ مثال تو تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ کتب تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھ لیجئے ناظرین، ایک ہستی ایسی نظر آتی ہے
جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صورت میں ہے کہ جنہوں نے ایثار اور قربانی کی وہ مثال قائم کر دی کہ اس کے آگے تمام مثالیں ناظرین ختم ہو جاتی ہیں. کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا جام نوش کرنے والے ہیں. معلوم ہے کہ وقت بہت کم ہے. اب چاہت تو یہی ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین مل جائیں، لیکن کیسے ملے کہ جگہ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے. اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ فرمایا کہ جاؤ جا کے ان کی خدمت میں عرض کرو، میرا سلام عرض کرو، اور کہنا کہ آپ کے شوہر نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین اور آپ کے بابا جان کا پہلو چاہتا ہوں، جو کہ جگہ آپ کی ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو مجھ پر بڑا احسان ہوگا. مجھے ایک بات بتائیے ناظرین، میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ قدمین شریفین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور دنیا کا خزانہ ایک طرف ہے اور ایک طرف قدمین شریفین ہے، آپ کس بات کو پریفر کریں گے؟ یقیناً غلاموں کا کام تو یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ خزانہ ہیچ ہے، مجھے تو سرکار کے قدمین شریفین چاہیے. لیکن قربان جائیے ہماری ماں پر، سخاوت تو ظاہر ہے ان کے در کی ہے نا ناظرین. فرمایا کہ اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جام پیے ہیں، ظاہر ہے باپ تو وہی ہیں کہ سرکار کے فرمانے پر پورا کا پورا گھر حاضر کر دیا. تو وہاں جواب ناظرین یہ نہیں تھا، یا سوال یہ نہیں تھا کہ کیوں دوں، کس لیے دوں، یہ تو میری جگہ ہے. فرمایا عمر کو چاہیے دے دو. اس سے بڑھ کے ایثار ناظرین کچھ ہو نہیں سکتا، اس سے بڑھ کے قربانی کچھ ہو نہیں سکتی. آج انہی پہ گفتگو ہے. آج اپنی اس ماں پر کلام تو کیا کریں گے، بس کوشش کریں گے کہ ان کی نظر ہو جائے کہ کچھ ہم سے وہ بلوا دیں اپنے لیے. میرے ساتھ اس وقت میرے بھائی جانب تشریف فرما ہیں، آپ کے ہمارے ہم سب کے نہایت ہر دل عزیز ہیں، قابل احترام ہیں، فقیہ العصر ہیں، شیخ الحدیث ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، اور اس بزم افطار کا مستقل حصہ ہیں محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب تشریف فرما ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم. اور ان کے بعد ناظرین نوجوان سناخہ لاہور سے خصوصی دعوت پہ تشریف لائے ہیں، جتنے ماشاءاللہ ان کے چہرے پہ بھولپن اور پیار آتا ہے، اور اتنا ہی خوبصورت ماشاءاللہ یہ پڑھتے بھی ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت ترقی دے. میری بڑی دعائیں ہمیشہ ان کے لیے رہتی ہیں. احمد رضا قادری آج ہمارے ساتھ، حافظ احمد رضا قادری ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، سلام علیکم کرتا ہوں، السلام علیکم. اور میرے دائیں جانب یقیناً ناظرین کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یہ جب بھی آتے ہیں تو فلسفے کی بہت سی گرہیں ان کو دیکھ کے کھلتی ہیں. بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، بڑے پیارے تانے بانے ہوتے ہیں ان کی، بڑی ڈیپتھ میں جا کے گفتگو کرتے ہیں. ممتاز عالم دین ہیں، آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ہیں. جناب مفتی عامر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. مفتی صاحب آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور آخر میں ناظرین ایک اور خوبصورت شناخہ، یقیناً بہت پیارا پڑھتے ہیں آپ بھی، اور ان کی آواز بھی جانی پہچانی ہے آپ کی، آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ جناب محمد فیصل نقشبندی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. فیصل آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم. اور حمد باری تعالیٰ سے ابتدا کرتے ہیں. آئیے. مولا تو رب رحمان ہے، مولا تو رب رحمان ہے، مولا تو رب رحمان ہے. تیری بارگاہ میں ہوں کھڑا، تیری بارگاہ میں ہوں کھڑا، مجھے بخش دے تو میرے خدا. مولا تو رب رحمان ہے، مولا تو رب رحمان ہے، مولا تو رب رحمان ہے. تو رؤوف بھی تو رحیم بھی، میرے رب تو رب کریم بھی. تو رؤوف بھی تو رحیم بھی، میرے رب تو رب کریم بھی. بغیر نبی رکھ لے بھرم، مجھ پر تو اب کر دے کرم، مجھ پر تو اب کر دے کرم، مجھ پر تو اب کر دے کرم. مولا تو سن لے میری صدا، مولا تو سن لے میری صدا، مجھے بخش دے تو میرے خدا. مولا تو رب رحمان ہے، مولا تو رب رحمان ہے، مولا تو رب رحمان ہے. میرے
وطن کو شاد رکھ مولا اسے آباد رکھ میرے وطن کو شاد رکھ میرے وطن کو شاد رکھ مولا اسے آباد رکھ رحمت کی کر دے بارشیں مٹ جائے ساری مشکلیں مٹ جائے ساری مشکلیں مٹ جائے ساری مشکلیں دشمن کے ہر شر سے بچا دشمن کے ہر شر سے بچا مجھے بخش دے تو میرے خدا مولا تو رب رحمان ہے مولا تو رب رحمان ہے مولا تو رب رحمان ہے کر وہ عطا مجھے روشنی کر وہ عطا مجھے روشنی تیرے ذکر میں کٹ زندگی مجھے اور کوئی نہ کام ہو میرے لب پہ تیرا ہی نام ہو میرے لب پہ تیرا ہی نام ہو میرے لب پہ تیرا ہی نام ہو کروں عمر بھر میں تیری ثنا کروں عمر بھر میں تیری ثنا مجھے بخش دے تو میرے خدا مولا تو رب رحمان ہے مولا تو رب رحمان ہے مولا بزم افطار میں جناب میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں اور نمبر ناظرین اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرمائیں یقیناً آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور جو بات ان سے کرنا چاہتے ہیں میرے اس پروگرام کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں مفتی صاحب بات کا آغاز کرتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کل 17 رمضان المبارک تھی ظاہر ہے 2 ایونٹس ایک ساتھ تھے تو ہم نے طے کیا کہ آج ان پہ گفتگو کریں گے مطلقاً ان کی شخصیت کیا کہتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین ماشاءاللہ آپ نے انٹرو میں بہت اچھی خوبصورت گفتگو کی اور ام المومنین کے حوالے سے اچھا تعارف پیش کیا مطلقاً آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کوزے میں سمندر کو سمونا ہے یہ بڑی مشکل بات ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اس زمانے کی تمام عورتوں پہ فائد تھی کیا بات اگر اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر میں کوئی ام المومنین سے بڑھ کے زیادہ خوبی والی ہوتی تو آپ علیہ السلام اس کو اپنے نکاح میں لاتے ہیں اور یہ انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں تھا یہ میں سمجھتا ہوں تاریخ انسانی میں میری نالج کے مطابق یہ پہلا رشتہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہوا کیا بات ہے سبحان اللہ عام انسانوں کے رشتے وہ انسان ہی کرتے ہیں خود خاتون جنت رضی اللہ عنہ کا رشتہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیکن یہ وہ رشتہ ہے جو جبریل امین لے کر آئے ہیں اور جبریل امین نے آ کر پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی زوجہ ہیں بار بار تصویر دکھایا کرتے بار بار چھوی دکھایا کرتے ہیں ریشم کے لباس میں کیا بات تو یہ وہ رشتہ ہے پھر آپ کی جو صلاحیتیں ہیں تو ماشاءاللہ آپ کو ایک محدثہ کے اعتبار سے دیکھیں تو بڑے بڑے محدثین آپ کے شاگرد نظر آتے ہیں اور صحابہ کرام عبداللہ ابن مسعود ہوئے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی مسئلہ کبھی ایسا نہیں تھا جس کا حل کسی کے پاس نہ ہو ام المومنین نہ بتا دیتی ہوں کسی سے جب حل نہیں نکلتا تھا ام المومنین اس کا جواب دے دیا کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ سخاوت کو دیکھیں تو ابھی آپ نے جو واقعہ بیان کیا کہ روزے کی حالت میں سب کچھ خیرات کر دیا آخر میں خادمہ نے کہا کہ حضور آج تو افطاری کے لیے بھی کچھ نہ بچا پہلے بتا دیتے ہیں نا یعنی اتنے کانشیس نہیں ہے اس حوالے سے کانشیس نہیں ہے اس حوالے سے اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری کو دیکھیے جنگوں میں باقاعدہ شریک ہوئی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زخمیوں کو پانی پلایا آپ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے
کہ جن لوگوں نے آپ پر واقع عفت میں تہمت نگارے میں جو غلطی سے شامل ہو گئے تھے، جب ان کا کبھی ذکر آتا اور لوگ ان پر ناراضگی کا اظہار کرتے تو آپ فرماتے نہیں رہنے دو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے ہیں. تو یعنی اپنی عزت کو رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت تو قربان کیا، خاتون کے لیے نہیں ہوتی. تو جو ایک خوبیاں، اور پھر ایک خاص بات جو آپ کے کردار کی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں دنیا کے تمام معاشروں میں عورتوں کے جتنے حقوق سلب کر لیے گئے تھے، یہ ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں جنہوں نے تمام کے تمام حقوق اجاگر کر دیے، تمام کے تمام حقوق زندہ کر دیے. آپ ہی کی سیرت کے اندر تمام کے تمام حقوق جو زندہ ملیں گے آپ کو. عورتوں کو جانوروں کی طرح جو ہے بے دریغ جو ہے نکاح کر دیا جاتا ہے. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن دلوائی کہ عورت کی مرضی کے بغیر نکاح نہ کروا جائے. عورتوں کو طلاق دے دی جاتی تھی، مرد ظلم کرتے ہیں، اور جب ان کی عدت پوری ہونے لگتی تھی تو کہتے ہیں ہم نے رجوع کر لیا. جس طرح کہ آج کل لوگ زمانہ جاہلیت میں مستقل ہوتا تھا، یہ مستقل ہوتا تھا، عورت کو لٹکا کے رکھتے تھے. ام المومنین نے رسول اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کی تو یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ جب 3 طلاقیں دے دے تو آپ کو رجوع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اور بے شمار ایسی باتیں ہیں جو ام المومنین نے عورتوں کو دلوائی ہیں، جو کہ عورتیں جن سے محروم کر دی گئی. بالکل ٹھیک. اچھا، یہ ظاہر ہے یہ ایک ایسا تعارف ہے، اور میں چاہتا ہوں اسی تعارف کے حوالے سے مزید تھوڑا سا تسلسل میں بات ہو کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ظاہر ہے ایک فقیہ بھی نظر آتی ہیں، عالمہ بھی، محدثہ، مبلغہ، مدرسہ، مجاہدہ. پھر جیسے غزوہ احد کا واقعہ آپ نے جو دیا وہ مطلب ایک عجیب سی بات کی، وہ پانی لاد لاد کے جو اپنی پیٹھ کے اوپر لوگوں کو، زخمیوں کو پلانا. اچھا، یہ تمام چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت بالکل ممتاز الگ نظر آ رہی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چناؤ، ویسے تو ظاہر ہے نکاح تو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، لیکن اتنی کم عمری میں شاید اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایک بہت عرصے تک جو ہے پھر آپ نے ان تمام کاموں کو کرنا ہے، یہ وجہ نظر آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات تو بالکل درست ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک حکم تھا اور باقاعدہ آپ کو بار بار دکھایا گیا تھا. لیکن محدثین نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد تمام ازواج مطہرات میں سب سے پہلے آپ کے حبالہ نکاح میں آنے والی خاتون سیدہ عائشہ ہیں، تو حضرت جبریل جو بار بار دکھاتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ خدیجہ کا بدل جو آپ کو دیا جائے گا وہ یہ ہے. یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیرت ہم نے ذکر کی تھی کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں معاونت فرمائی تھی اور کس انداز سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملات میں آپ کا تعاون و ہر وقت آپ کی مشاورت ہوا کرتی تھی، تو وہی معاملہ تمام ازواج میں سب سے زیادہ آپ کو نظر آئے گا تو سیدہ عائشہ کی سیرت میں. یعنی یہ تمام کے تمام ایک طرف ٹائٹلز تو موجود ہیں کہ آپ جو ہے وہ محدثہ بھی ہیں، مدرسہ بھی ہیں، فقیہہ بھی ہیں، اور کئی صحابہ کرام آپ کے شاگرد ہیں. یہ بڑی بات ہے نا، کئی صحابہ کرام. اور پھر یہ بات بڑی کمال کی ہے کہ جو کثرت کے ساتھ روایت حدیث کرنے والے صحابہ کرام ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ. بعض لوگ جنید بھائی کہتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ ہم تمام ازواج مطہرات کو یکساں تصور کرتے ہیں. پھر وہ درجہ جو نبی علیہ السلام نے دیا، جو مقام دیا، وہ اپنی جگہ پہ ہے، ہر ایک کا ذکر کرتے ہیں، ہر ایک ہماری مائیں ہیں. لیکن سیدہ عائشہ کا جو علمی کمال تھا اور بعد تک رہتی دنیا تک جو آپ کے احسانات تھے وہ اس قدر وسیع و عریض تھے کہ خواتین کے جتنے مسائل تھے ان کے متعلق احادیث، مسائل کا حل، وہ روایات، وہ تمام تفصیلات سیدہ عائشہ سے ملتی. اچھا، یہ بات بڑی اہم ہے کہ خواتین کے مسائل کے حوالے سے یا خواتین کے جو بھی معاملات ہیں، ظاہر ہے چونکہ آپ کی جو عام زندگی ہے وہ دین اسلام سے کٹ کے تو نہیں ہے نا، تو جو بنیادی مسائل اور معاملات ہیں وہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بتلاتی تو میرا خیال ہے کہ آج خواتین تک یہ بات یقیناً پہنچتی بھی نہیں. ہاں، یہ بات تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دین کو تو بہرحال لیکن منتخب تو آپ کو کیا نا، اس کے لیے انتخاب منتخب تو آپ کو کیا نا. ایک اور جو بڑی اہم بات جس پہ میں چاہتا ہوں کہ تبصرہ ہو کہ خواتین کے حوالے سے جہاں بات ہوتی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ جتنی بڑی ذمہ داری اللہ کی طرف سے، ظاہر اللہ کی طرف سے انتخاب ہے نا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انتخاب ہے. یعنی یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ خواتین کو ابھی اگر اپنی ڈگنیٹی اور پریسٹیج کو سمجھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بہت بڑا کام لے سکتا ہے.
ہے نا مردوں کے مقابلے میں. اس بات کو ناظرین مزید کنٹینیو کریں گے اور پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دیکھیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں صابر حسین اٹک سے بات کر رہا ہوں. جی ٹھاکر صاحب فرمائیے. جی میرا سوال مفتیان کرام سے کہ ہم پر کسی نے سوال کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں کتنی ہیں اور ان کے والدہ کے کیا نام ہے، اور تمام صاحبزادیوں سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ اتنا محبت اور پیار تمام صاحبزادیوں سے زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بلکہ آج تو میرا خیال ہے شاید ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ پردہ فرمانے کا بھی دن ہے. 18 رمضان جو ہے وہ شاید ان کی نسبت ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو. بہرحال آپ کو بتلاتے ہیں. جی آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وہ ضلع راجن پور کے شہر سے ہیں بھائی. میں بہت اچھا ہوں. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بھائی. آج ہماری بڑی مشکل سے کال ملی ہے. آپ فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہیں. بھائی میں بس ہمیں خوشی ہوتی ہے کیوں ٹی وی دیکھ کر ہم بہت خوش ہوتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کوئی بات کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں بھائی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. بات تو مجھے بہت سی یادیں کرنی بھی ہیں، پھر مجھے ایسے ہو رہی ہے جیسے مجھے بہت بڑی خوشی ملی ہو. چلے ٹھیک ہوتا ہے. کبھی کبھی آدمی کو اتنی زیادہ خوشی مل جاتی ہے کہ وہ تمام باتیں بھول جاتا ہے. لیکن بہرحال آپ کی خوشی یقیناً ہمارے لیے جو ہے بہت ہی محبت اور عزت جو ہے وہ ہمیں دیتی ہیں یہ باتیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین رہیے ہمارے ساتھ اور یقیناً ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. ملاقات ہوگی آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. بزم افطار میں جناب میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. یقیناً ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں. نمبر اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں. دنیا میں کسی بھی خطے سے آپ کا تعلق ہو، بس ایک ٹیلی فون کال پہ ہمیں جوائن کریں اور جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں یقیناً میں آپ کا منتظر ہوں. احمد ہمارے ساتھ ہے. کیا سنا رہے ہیں بھائی آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی میں ایک بہت ہی مقبول اور بوجم نعت گو شاعر ادیب رائے پوری صاحب کا ایک کلام استغاثہ سرکار کی بارگاہ میں پیش میں نے کہا نا احمد ہمارے ساتھ ہے. کیا اچھی بات ہے کہ احمد سے محمد کی تعریف ہو رہی ہے. سبحان چلیں. محمد عربی محمد عربی محمد عربی محمد عربی محمد عربی محمد عربی. کبھی جو غم میں پکارا محمد عربی، کبھی جو غم میں پکارا محمد عربی، دیا تمہیں نے سہارا محمد عربی محمد عربی محمد عربی محمد عربی محمد عربی. ارحم لنا یا نبی ارحم لنا یا نبی ارحم لنا یا نبی ارحم لنا یا نبی. محمد عربی محمد عربی محمد عربی محمد عربی. ہزار غم سے دلاتا ہے جو نجات ہمیں، ہزار غم سے دلاتا ہے جو نجات ہمیں، وہ آستا ہے تمہارا محمد عربی محمد عربی محمد عربی محمد عربی محمد عربی. ارحم لنا یا نبی ارحم لنا یا نبی ارحم لنا یا نبی ارحم لنا یا نبی. محمد عربی محمد عربی محمد عربی محمد عربی.
لحد میں ہوگا جب سوال کس کی امت ہو، لحد میں ہوگا جب سوال کس کی امت ہو، کہوں گا میں ہوں تمہارا محمد عربی، محمد عربی، محمد عربی، محمد عربی، محمد عربی۔ ہزار ہم سے دلاتا ہے جو نجات ہمیں، وہ آستا ہے تمہارا محمد عربی۔ ہزار بار بگڑ کر بنی ہے بات میری، جو میں نے رو کے پکارا محمد عربی، محمد عربی، محمد عربی، محمد عربی، محمد عربی۔ تڑپ رہا ہے مدینے کی آرزو میں ادیب، تڑپ رہا ہے مدینے کی آرزو میں ادیب، کرم کا ایک اشارہ محمد عربی، محمد عربی، محمد عربی، محمد عربی، محمد عربی۔ ارحم لنا یا نبی، ارحم لنا یا نبی، ارحم لنا یا نبی، ارحم لنا یا نبی، محمد عربی، محمد عربی۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ جو کوشچن مفتی صاحب آپ کے پاس آئے تھے؟ دیکھو کوشچن کیا تھا ایک بہن نے کہ بھائی نے کیا تھا کتنی صاحبزادیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، جن میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ماؤں کے نام کیا ہیں انہوں نے پوچھا، تو ان سب کی ماں جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتون جنت کیوں زیادہ محبوب تھیں؟ تو دیکھیں ایک تو بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیٹی تھی، اور یہ ایک عام فطرتی بات ہے، عام انسانوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، آخری بچے سے زیادہ محبت کی جاتی ہے، وہ لاڈلا ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتون جنت کو وہ صلاحیت و خوبیاں عطا فرمائی تھی کہ ان جیسی صلاحیتیں کسی اور خاتون میں اس زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی، تو اپنی خوبیوں کے باعث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی، عزیز تھی، ٹھیک، یہ اس کی وجہ تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ غلط فہمی میں دور کر دوں، بعض لوگوں کے خیال میں یہ ہے کہ معاذ اللہ وہ ستیلی بیٹیاں تھیں 3، تو اس لیے ان سے کم محبت تھی، ان سے زیادہ محبت تھی، ایسی بات نہیں ہے، بہت بڑا تاریخی جھوٹ ہے ان کو ستیلی بیٹی قرار دینا۔ یہ تینوں کی چاروں کے چاروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بیٹیاں ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں شاہ حسن کہاں سے بات کر رہے ہیں شاہ صاحب؟ جی میرا ایک سوال ہے۔ جی جی فرمائیے۔ سر میں نے سنا تھا جو کہتے ہیں قوم کا مراثی شخص کو نا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ ٹھیک، بالکل صحیح شاہ صاحب، آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بات ہو رہی تھی ڈگنیٹی کے حوالے سے، جو ڈگنیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عورتوں کو عطا کی، یا آپ دیکھیں نا جتنی ذمہ داری، جتنی بھاری ذمہ داری ہر جہت پہ، ہر حوالے سے، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، ظاہر ہے اس دین کی پھر ایکسپینشنز، پھر دیگر معاملات، پھر صحابیات کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا آپ کی خدمت میں آ کے ایک ایک چیز کو سمجھنا، تو اگر عورت چاہے تو وہ ڈگنیٹی تو پھر وہ حاصل کر سکتی ہے، کیا خیر ہوگا؟ بے شک بے شک، کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار دیکھیے، جہاں کسی شرعی مسئلے کے اندر بھی عورت کی حد تک محسوس ہوتی ہے یا عورت کو دیکھا جاتا ہے کہ جناب ثانوی حیثیت مل رہی ہے، تو وہاں پہ بھی احتجاج کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ، ایک حدیث جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سے کتا، بلی یا عورت گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس پر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اعتراض فرمایا کہ تم نے بڑا ظلم کیا عورت کے ساتھ، تم نے عورت کو کس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا؟ کتے اور بلی کے برابر، تم نے ہمیں کتے اور بلیوں کے برابر کر دیا۔ ٹھیک ہے،
حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور میں سامنے لیٹی ہوا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم پہ ہاتھ لگاتے تھے, میں سجدے کے لیے تو میں ٹانگیں سو کرتی ہوں, سجدہ کر لیا کرتے ہیں. تو اس وقت تو نماز نہیں ٹوٹتی ہے. آپ کا بتانا مقصود تھا, آپ کا اجتہاد تھا یہ. پھر اس میں ایک دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جیسے کہ بعض مجتہدین کے نزدیک یہ ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا. تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ کے اس مسئلے سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دوران نماز ان کو ہاتھ لگایا کرتے تھے اور پھر ان کے نماز بھی پڑھتے رہتے تھے. لیکن ظاہر ہے وہ تو استثناء والی بات وہاں پہ تو ہو جاتی ہے. استثناء نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمی نماز کے دوران پھر وہ اگر اس بات کو اس طرح سے اخذ کرے. جی بالکل یہی حکم ہوگا. اگر آج بھی کسی شخص کے گھر پہ جگہ نہیں ہے اور اس کی بیوی اس کے سامنے یا کوئی گھر کا کوئی فرد لیٹتا ہے سامنے اور اس کے نہیں ہے تو ہاتھ لگا دے اور ٹانگ اٹھا لے, اتنی اجازت ہے نماز میں, کوئی مسئلہ اجازت ہے. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. تو جناب بزم افطار میں ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین, اور یقیناً ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں. نمبر اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں. آئیے ہمیں جوائن کیجیے اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آپ جو بات پوچھنا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, عورت کو اس دور میں کیسا ہونا چاہیے, یا ایون آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات یا کوئی پیغام ہے تو ضرور ہمیں جوائن کیجیے. مفتی صاحب تھوڑا سا بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, اب ان کا ایک کریکٹر ہمیں نظر آتا ہے کہ واقعہ افک ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑی تاریخی مثال ہمیں نظر آتی ہے. کم و بیش 40 دن تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی تھی. ظاہر تہمت بھی لگی, اور منافق اعظم اس وقت جو ہے عبداللہ بن ابی جو ہے اس نے جو ہے خاص طور پر پروپیگنڈا اس حوالے سے کیا تھا. مشیت خداوندی کیا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کیا, آپ کو سب معلوم تھا. لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی کس وجہ سے تھی, اس پہ گفتگو کرتے ہیں تھوڑی سی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے تحت ہیں. کہ اس واقعے کے پیچھے آپ دیکھیں کہ بے شمار ایسے مسائل ہیں. مثلا آیات تیمم کا نازل ہونا اسی واقعے کی ہی بنیاد پر ہے. اسی طریقے سے تیمم کے علاوہ دیگر احکامات, موضوع پہ مسح وغیرہ کے احکامات. پھر خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی دیکھیں نا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر باوجود اس کے کہ آپ صاحب علم ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اختیار بھی عطا کیا, اگر آپ گواہی دے دیتے, ضمانت دے دیتے کہ عائشہ پاک ہے, تو بھی کہا جاتا آپ ہیں تو شوہر نہ حضرت عائشہ کے. تو خود قرآن نے آپ کی صداقت اور پاکیزگی کی گواہی دی, اللہ نے. تو جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اور اہمیت بھی ازواج مطہرات میں نمایاں ہو گئی اور ان کی فضیلت میں بھی اضافہ ہو گیا. یعنی شوہر گواہی دیکھیں, آفٹر آل تو ظاہر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے آقا ہیں, مولا ہیں, لیکن ایک حیثیت تو ظاہر شوہر کی بھی ہے نا. جی. تو شوہر اگر گواہی دیتے تو شاید بات یہ ہوتی کہ پردہ رکھ دیا. جی. لیکن وہ خاموشی میرا خیال ہے اس وجہ سے تھی کہ چونکہ رب اللہ تعالیٰ نے جو ہے گواہی دی, قیامت تک کسی کو آئندہ جرأت نہ ہو اس حوالے سے کلام کرنے کی, یعنی اس پر ایک مہر لگا دی گئی. اچھا, اب اگر مثال کے طور پہ یہ تو ظاہر ایک اعزاز ملنا تھا نا اللہ کی طرف سے کہ جی ان کی طہارت, ان کی برات کا یا ان کی پاکیزگی کا یا ان کے کریکٹر کا, یہ تمام ایک اعزاز والی بات تھی, ایک ایوارڈ والی بات تھی, پھر ایک سند والی بات ہو گئی. اب اگر کوئی اس کو مس انٹرپریٹ کرے ان آیات کو, یا مطلب اس کے معنی اور مفاہیم سے ہٹ کے بات کرے کہ اس شخصیت کے بارے میں یہ بات نہیں ہے, تو پھر کیا؟ نہیں, اصل میں مس انٹرپریٹ تو اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کلیئرلی ورڈ جو ذکر کیے جاتے ہیں کہ جن لوگوں نے نبی کی ازواج پر الزام لگایا ان پر لعنت کی گئی ہے, تو اس میں صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ, اس کا ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسل ایک ریفرنس بن سکتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ جن لوگوں نے نبی کی ازواج پر مطلب مثال کے طور پہ انگلی اٹھائی ان پر اللہ نے لعنت فرمائی, تو جو آج نبی کی ازواج پر انگلی اٹھائے ان پہ بھی لعنت ہے. یہ یونیورسل قیامت تک لعنت رہے گی. اس کا ایک یونیورسل ریفرنس بن گیا نا کہ اس واقعے کی وجہ سے آئندہ کے لیے تمام ازواج مطہرات کے لیے ایک تحفظ, ایک تقدس وہ اللہ کی طرف عطا کر دیا. اب انسان اپنا کام کرتے رہے, پروردگار نے تو ان کو جو ہے وہ لعنت دینی ہے ہر صورت. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں انڈیا دلی سے مرشد بول رہا تھا. مرشد صاحب, دلی انڈیا سے مرشد. کیا خوبصورت نام ہے جی, فرمائیے. جی میں 3 سوال تھے آپ سے جناب.
جی جیسے کہ میرا اپنا خود کا ورک جاب کا کام ہے اور ماشاءاللہ کام ٹھیک چل رہا ہے میرا. ماشاءاللہ جی. اور کچھ پیسے جیسے بینک میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا کچھ سال میں انٹرسٹ نکل کے آتا ہے, تو ان پیسوں کو میں استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. دوسرا سوال. اچھا, کون سے, یہ مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں کون سے بینک میں رکھے ہیں آپ نے؟ میں نے یہ دلی میں وجے بینک ہے. چلو ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ میری سالی کی ایک لڑکی ہے, جو سالی میری انتقال ہو چکی ہے اور ان کے والد اور والدین دونوں ہی نہیں ہیں, تو یہ زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں وہ کیا میں ان کو دے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. اور تیسرا کوشچن. تیسرا سوال میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ میری لڑکی کے ساتھ کچھ ایسی بات ہوئی ہے جو شوہر جو ہے ان کے کافی دنوں سے چھوڑ کے میرے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کچھ لوگ ایسی باتیں بتا رہے ہیں جیسے کہ حافظ وغیرہ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 40 دن یا 4 مہینہ کچھ دن رہنے پر لڑکی اپنے میکے رہ جائے تو اس کی نکاح خارج ہو جاتی ہے. اچھا, آپ کی بچی اس وقت آپ کے گھر پہ؟ جی. اور ان کے شوہر نے ان کو مطلب گھر بھیج دیا, یعنی اپنے میکے بھیج دیا؟ کسی وجہ سے وہ لڑکی اپنے گھر پہ ہی آ گئی, کوئی ناراضگی تھی, اور جب سے انہوں نے نہ کوئی فون کیا ہے نہ. کیا ناراضگی کس قسم کی ہوئی ہے, کیا ہوا ہے؟ بہت ہی چھوٹی سی باتیں تو ہوئی تھی کہ وہ اپنے ماما کی شادی میں گئی ہوئی تھی اور وہاں پہ تھوڑا سا گانا بجانا کے ساتھ اس نے عورتوں کے بیچ میں محفل میں گا لیا تھا, اور اس کے بعد جب وہ شادی سے آئی تو وہ اپنے گھر میں تالا مار کر چلے گئے, تو لڑکی ہمارے گھر آ گئی. اصل میں بھائی دیکھیں, ایک بات عرض کروں, برا مت مانیے گا, بہت ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں میں آپ سے, کبھی کبھی بہت سی باتیں میں بہت بات جو ہے نا وہ بہت بڑی اس لیے ہوتی ہے کہ مردوں کی غیرت اگر واقعی وہ غیرت مند ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی غیرت کی بیٹری پراپر اگر چارج ہے تو پھر بہت سے مرد اس بات کو بالکل برداشت نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. تربیت کا یہ خاصہ ہونا چاہیے کہ عورت ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کیا بیٹی کی تربیت ہونی چاہیے, تو بس وہ تربیت جتنی اچھی ہوگی میرا نہیں خیال کہ کوشچن مارک پیدا ہوگا. باہر کیف اب 4 مہینے اور 10 دن سے اوپر کی بات ہو گئی, مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بہرحال اللہ تعالیٰ اس بچی کے مسئلے کو حل کرے, لیکن آئندہ کوشش کیجیے گا اسے سمجھا کے بھیجیے گا کہ اپنے آپ کو بڑا سمیٹ کے چلے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون اور کہاں سے؟ مائرہ بول رہی ہوں لاہور سے. جی مائرہ فرمائیے. میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ ہمیں کسی نے بتایا کہ درود ابراہیمی یہ صرف نماز کے لیے ہوتا ہے. اچھا, تو اس کی ذرا فضیلت بتا دیجئے. بالکل بتا دیتے. اور یہ بتائیں کہ کس ٹائم پر اس کی زیادہ مطلب کہ ہمیں پڑھنا چاہیے, کس ٹائم پر؟ آپ کو جس نے بتایا اس نے بتایا صرف نماز میں پڑھا کرو بس. ہاں جی, اس نے کہا ہے کہ نماز میں یہ صرف نماز کے لیے ہوتا ہے درود ابراہیمی, اس کے علاوہ پڑھائی نہیں کرو. نہیں بالکل ایسا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, بتاتے ہیں آپ کو. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. کوشچن تو خاصے ہو گئے جی. دیکھیں ایک کوشچن تو یہ بلکہ مرشد صاحب نے جو کوشچن کیا تھا بلکہ ان سے پہلے بھی ایک کوشچن تھا کہ قوم کے میراثی کے پیچھے نماز ہوتے ہیں نہیں ہوتے. تو دیکھیں قوم کا میراثی کے پیچھے اسلام نے جو امامت کا معیار رکھا وہ علم کو رکھا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی صاحب علم ہے اور صاحب تقوی ہے, چاہے وہ میراثی قوم سے ہو چاہے کسی اور قوم سے ہو, اس کے پیچھے نماز جائز ہے. ہاں البتہ کوئی شخص بہت لوگوں کے مطابق کوئی اعلیٰ قوم سے ہو مگر اس کو علم نہیں ہے, تقوی نہیں ہے, تو اس کی امامت جائز نہیں ہے. مطلب قوم وہ کمیونٹی کوئی بھی ہو, بات علم اور تقوی اور یہ تمام جو ایک شرائطیں پوری ہونی چاہیے. اچھا, ایک کوشچن غالباً آیا تھا کہ انہوں نے بینک میں شاید ڈپازٹ رکھا ہے پیسہ, ان کی کوئی اولاد نہیں ہے, اور وہ ان پیسوں سے جو انٹرسٹ جو آتا ہے اس سے ان بچوں کو فیسز دیتے ہیں. بلکہ مفتی صاحب آپ ذرا سے اس کو تھوڑا سا. ہاں, یہ اصل میں سوال یہ تھا کہ بینک میں کچھ رقم رکھوائی ہے انہوں نے, خود ان کی اولاد نہیں ہے, مگر وہ بینک سے جو انٹرسٹ آتا ہے اس سے بعض ضرورت مند یا جو بھی صاحب اولاد ہے ان بچوں کی فیسیں بھر دیتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سود کا پیسہ خود استعمال نہیں کرتی لیکن کسی کے لیے وہ صرف کر دیتی ہیں. تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں سود جائز نہیں ہوتا ہے, ناجائز ہے. اس کے لیے آپ کوئی اس طرح کے اسباب ہیلے بہانے اگر اختیار کریں تو اس سے جائز نہیں ہو جائے گا کہ آج کل اسکولوں کی فیسیں زیادہ ہیں, آج کل مہنگائی زیادہ ہے, جو چیز شریعت نے قرآن نے حرام کر دی وہ حرام رہے گی. تو اس وجہ سے بینک میں رقم ڈپازٹ کرنا اور پھر ان مال کا اس طریقے سے استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے. البتہ کسی نے کیے ہوئے تھے اور پھر اس سے جو سود آیا وہ اگر خود ذاتی استعمال میں نہیں غریبوں کو دے دیا بغیر ثواب کی نیت سے تو یہ درست تھا. اچھا ایک بات بتائیے, مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ غیر مسلموں سے سود لینا جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا. تو ہندوستان میں تو ظاہر ہے اگر مثال کے طور پہ وہ بینک جو ہے
اگر فرض کیجئے ظاہر ہے وہ اگر وہ حکومتی بینک ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی غیر مسلموں کے وہ یہی بات میں کہنے والا تھا کہ یہ عمومی حکم ہے جو مفتی صاحب نے بیان فرمایا اور یہ بالکل عین شریعت کے مطابق ہے. البتہ غیر مسلم ممالک کا بینک ہو تو غیر مسلموں کا بینک ہو تو اس سے جو انٹرسٹ ملے گا وہ انٹرسٹ نہیں اسلام. اس کا مطلب ہندوستان میں وہ جائز ہو جائے گا؟ جی ہاں وہ لے سکتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں اور پھر وہ ظاہر ہے جس پرپز کے لیے یوز کر رہی ہیں وہ پرائم کاز ہو جائے گا. وہ ہندوستان کا بھی ہر بینک نہیں ہوگا، اس کو دیکھنا پڑے گا مسلمان کا شیئر تو نہیں ہے. مسلمان کا میں نے وہی عرض کیا نا کہ اگر وہ مثال کے طور پہ گورنمنٹل سیکٹر میں تو بات اور ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں تو یہ دیکھیں گے کہ آیا کہ وہ مسلمانوں کا یا غیر مسلموں کا. بالکل ٹھیک ہے جی. ان کے ساتھ انہوں نے ایک اور سوال بھی کیا تھا کہ اپنے بھائی بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ بھائی بہن زیادہ حقدار ہیں قریب ہیں اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں، بالکل ٹھیک، ضرورت مند ہیں تو ان کو ہی زکوٰۃ دی جائے. اور ابھی ایک بھائی نے سوال کیا تھا ان کا بھی یہی تھا سالی کے حوالے سے، تو وہ ان سالی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. وہ کوشچن بھی بالکل ہو گیا. تو جناب رہیے ہمارے ساتھ اور میں بھی آپ کے ساتھ موجود ہوں. عصر کی اذان کا وقت اب سے تھوڑی دیر کے بعد ہوگا اور انشاءاللہ پھر ہم نماز بھی ادا کریں گے. ملاقات کریں گے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. وقت تشریف رکھتے ہیں جناب محمد فیصل نقشبندی، ان سے گزارش کریں گے کہ کوئی خوبصورت سا کلام سنائیں اور یقیناً ناظرین میں آپ کی کالز کا بھی منتظر رہوں گا. فیصل کیا سنا رہے ہیں؟ اقبال عظیم صاحب کا لکھا ہوا کلام. جناب میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب بیکاری پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں کس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں کس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں. کیا بات ہے کہ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو
کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ ویسے محبت تو جناب ایک بار پھر بزم افطار میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسکرین پہ نمبرز نمایاں ہیں، ہمیں جوائن کیجئے۔ دنیا میں کسی بھی خطے سے آپ کو تعلق ہے اور جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں، یقیناً میرے اس پروگرام کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ جی مفتی صاحب، عمر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی، بنیادی طور پہ کوشچن بھی آیا نکاح کے وقت، رخصتی کے وقت، اور پھر کتنی عمر آپ نے پائی ایکچوئل؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایکچوئل عمر تو تقریباً 64 ایئرز تھی، 64 سال، میرا خیال ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب آپ کی شادی ہوئی تھی اس وقت مختلف اقوال موجود ہیں، مختلف آراء موجود ہیں، لیکن مستند روایات سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نکاح 6 سال کی عمر میں اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ اچھا، اس پر یہ ہے کہ بعض لوگوں نے مختلف قسم کے احتمالات، اشکالات بھی پیش کیے۔ ویسٹرن ورلڈ بڑا اعتراض کرتا ہے، غیر مسلم دنیا سے بھی بہت سارے اعتراضات آئے، جس سے مرعوب ہو کر بعض مسلم اسکالرز نے یہ تعویل کی کہ نہیں، یہ دراصل 6 نہیں 16 تھا، 9 نہیں 19 تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو مستند اقوال سے پتہ چلتا ہے حضرت عائشہ کی رخصتی 9 سال ہی کی عمر میں ہوئی تھی۔ اچھا، اور یہ کوئی تعجب خیز نہیں ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ لڑکی کا بالغ ہونا، نابالغ ہونا ہر جگہ پہ عمر کے اعتبار سے نہیں ہوتا، بعض علاقوں کی حدت، شدت، گرمی، سردی، موسم کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ ایک سب سے کم عمر ماں بننے کا ریکارڈ برازیل میں جو 1986 میں تمام اخبارات میں چھپا تھا، ماریا آرائنٹی نے، کہ وہ 9 سال کی عمر میں ماں بنی۔ تو جب یہ چیز تصویر کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ اخبار میں آئی تو ہر ایک نے تسلیم کر لیا اور اس کو برا تصور بھی نہیں کیا اور کہا یہ پاسبل بھی ہے، یہ ممکن بھی ہے۔ تو یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب ذکر کی جاتی ہے تو یہی ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ عجیب و غریب اشکالات پیش کرتا ہے، لیکن قدرت نے ایسے نمونے، ایسی عبرت دکھائے کہ جس سے خود بخود یہ چیزیں واضح ہو گئی۔ آپ کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ 9 برس کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی؟ رخصتی ہوئی۔ ایکچوئل جو روایتوں میں ملتا ہے وہ 17 برس کا بھی ملتا ہے، 16-17 برس کا جو ہمیں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات جو 16-17 برس کا جہاں بھی ملتا ہے وہ قرائن سے ثابت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، قرائن سے ثابت کیا ہے۔ قرائن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب دلائل موجود نہ ہوں، براہین موجود نہ ہوں، اس سے دامن خالی ہو۔ یہاں تو باقاعدہ احادیث متواتر حدیثیں موجود ہیں، صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ حضرت عائشہ کی عمر اس وقت 6 سال تھی جب نکاح ہوا اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ تو پھر اب قرائن سے یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ مجھے ایک واقعہ ملتا ہے کہ حجرے سے جب آپ باہر دیکھ رہی تھی کچھ بچے کھیل رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں کہ جب رخصتی کا وقت آیا تو میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، تو میری والدہ آئی، انہوں نے مجھے بلایا، میرا چہرہ دھلوایا اور مجھے حوصلہ دیتے ہوئے مجھے پھر رخصت۔ اور نہیں، ایک اور بھی تو بات ہے، حجرے سے بچوں کو باہر کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا پھر آپ کو اپنی پیٹھ کی جانب کھڑا کر کے جو ہے وہ بچوں کا کھیل تماشا جو ہے وہ دکھایا۔ اس وقت ایسا بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات نبی علیہ السلام تشریف لے آتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب رخصت ہوئی تھی گڑیوں کے ساتھ رخصت ہوئی تھی، ان سے کھیلتی تھی، وہ ظاہر ہے ان کی، اور بعض اوقات کھیل رہی ہوتی، حضور علیہ السلام تشریف لے آتے، پوچھتے کیا کر رہی ہو تو کہتی یہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے ہیں، تو حضور مسکراتے تھے۔ صحیح ہے۔ السلام علیکم جی۔ السلام، ریحان رضا بول رہا ہوں حیدرآباد سے۔ ریحان رضا صاحب، ٹھیک بالکل، فیضان رضا .org والے جناب کیسے مزاج ہیں؟ الحمد للہ، جمعۃ المبارک آپ کو بہت جی، آپ کو بہت مبارک۔ ریحان صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ پلیز۔ یہ سوال یہ ہے کہ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب، یہ UK میں کیا نام ہے، مسجدوں میں جیسے بڑی راتیں آتی ہیں تو اس میں عورتیں بھی جاتی ہیں،
تو پھر وہاں پہ عورتیں کیا نام ہے باجماعت مل کے اپنی تہجد کی نماز کرواتی ہیں. تو ایک عورت آگے کھڑی ہوتی ہے باقی پیچھے کھڑی ہوتی ہیں. کیا یہ جائز ہے کرنا ایسے؟ جماعت کرواتی ہیں؟ جماعت کرواتی ہیں. اچھا. باہر کے تقریباً ممالک میں مل کے عورتیں جماعت بھی کرواتی ہیں. ٹھیک ہے، بالکل بالکل. ابھی بتاتے ہیں کہ جی عورت کی امامت، یہ تو عورت کی امامت کا مسئلہ ہے نا. جی فرمائیے. اس حوالے سے بات یہ کہ تقریباً یہ عرب کنٹریز میں اور یورپین کنٹریز میں، انگلینڈ میں مساجد میں عموماً خواتین کے لیے الگ جگہ بنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور سعودی عربیہ جو حضرات جاتے ہوں گے تو انہوں نے دیکھا بھی ہوگا پردے کے ساتھ ایک الگ پورشن ہوتا ہے. تو بہرحال اس طرح سے الگ پورشن ہو تو خواتین وہاں پہ نماز پڑھ سکتی ہیں. لیکن انڈیویجول کیپیسٹی میں یا اجتماعی؟ انڈیویجولی ان کی جماعت کا عورت کا امام ہونا یہ مکروہ تحریمی ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے، تو اس سے منع کیا جائے گا کہ وہ مرد امام کے پیچھے نماز پڑھیں، عورت کو اپنا. تو اگر مثال کے طور پہ جیسے کہ مثال دے رہے ہیں یو کے کی یا دیگر مساجد کی، تو وہاں پہ اگر تہجد کی یا لیٹ سپوز صلاۃ التسبیح کی یا کوئی بھی جماعت واٹ ایور، اگر اس کی امامت عورت کر رہی تو یہ تو بالکل اس وہ درست نہیں ہے، درست نہیں ہوگا نا. تو اس کو رکنا چاہیے معاملے. جی ہاں بالکل ٹھیک. اچھا اب بتائیے ایک بات کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ایک بات اور ذرا سا، ایک پوری عمر کا ان کا تعین ہو گیا. ایک بات ہم یہ کر چکے کہ بہت لمبا عرصہ اللہ نے ان کو اس لیے عطا کیا جو ہم مشیت خداوندی سمجھ رہے ہیں، وہ یہ کہ دین اسلام جو ہے اس کو پراپر اسپریڈ کیا جائے. اچھا جہاد میں بھی اسی انداز سے انوالو رہی؟ دیکھیے جہاد میں شرکت کرنے کی انہوں نے باقاعدہ نبی علیہ السلام سے بعضوں کا اجازت بھی مانگی اور خواتین کے لیے بھی اجازت لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اچھا. اور ارشاد فرمایا کہ عورتوں کا جہاد حج ہے. البتہ جہاں پہ ضرورت پڑی اسلام کو، مسلمانوں کو کہ اب یہاں پہ خواتین کی بھی ضرورت ہے، جس طرح کہ غزوہ احد میں تو وہاں پر ام المومنین اور بعض دیگر خواتین باقاعدہ شریک بھی ہوئی جو ام شفا ہیں اور باقاعدہ زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کی انہوں نے اور باقاعدہ ان کو پانی بھی پلایا. ٹھیک ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ جو ایسے فرائض کرتا ہے مثلا جس طرح ماں کی خدمت کرنا روزے رکھتا ہے اور اس پہ جنت جس طرح مثلا کہا جاتا ہے کہ واجب ہو جاتی ہے، لیکن وہی بندہ اگر ایک ایسا یعنی مثلا اس سے کچھ ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ کہا جاتا ہے اس کو جہنم میں بھی ڈالا جائے گا، یعنی جہنم کا بھی کہا جاتا ہے، مسلمان بندے کی بات تو کہہ رہا ہوں، تو اس کے ساتھ کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ آپ نہیں، بات یہ کہ اس کا پیمانہ آپ کیسے بنائیں گے؟ پہلے تو یہ بتائیے نا کہ صاحب اس نے یہ کام کیا تو ہمیں لگتا ہے ہاں جی یہ جنت میں جائے گا. اب اس نے معاذ اللہ یہ کر دیا جس کے بارے میں یہ قیاس کیا جا رہا ہے. مثلا آپ کوئی بڑا گناہ لے لیں جس طرح مثلا کہ جس طرح شراب کو بہت بڑا گناہ، یعنی کہ میں کوئی اگزامپل لینا چاہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے اور کچھ ایسے نیکیاں بھی اس نے کی ہیں جس طرح اس کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے، تو پھر وہ جائے گا کس میں؟ چلے جی ٹھیک ہے، مفتی صاحب اس پہ کلام کریں گے، لیکن بہرحال یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کسی کے بارے میں. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جناب فرمائیے. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی جائز کام کے لیے آپ کسی گورنمنٹ سیکٹر یا کسی پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو مجبوراً اس بات پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ رشوت دیں تب آپ کا کام ہوگا، کیا اس سلسلے میں آپ رشوت دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اچھا، مطلب کام کس نوعیت کا؟ جائز کام ہے. فار ایگزامپل آپ نے کوئی ٹرانسفر کروانی ہے یا کوئی بھی ایسا کام کروانا ہے اور وہ کام آپ کا بغیر رشوت دیے نہیں ہو پاتا، تو اس سلسلے میں کیا رشوت دینا جائز ہوگا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک جنرل ٹرینڈ ہے یہ، اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ آج ناجائز تو چھوڑ دیجئے، جائز کام کے لیے بھی جب تک آپ انڈر دی ٹیبل یا اوور دی ٹیبل یا لفافہ یا اس کے نام بھی تو تبدیل ہو گئے نا کہ حضور وہ آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے آنا چاہتا ہوں، وہ تحفہ پیش کرنے آنا چاہتا ہوں، پھر وہ کمیشن کا نام ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام ہو گئے. تو جائز کام کے لیے بھی یہ ہو رہا ہے. صحیح ہے. ہاں یہ مطلب بہت سارے کام آج کے دور میں حرج پیدا ہو گیا ہے، ناممکن سے ہو گئے ہیں. اللہ معاف کرے، اداروں میں جن کے یہ ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی ذمہ داری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ حق ادا نہیں کرتے جو ان کو کہا گیا ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے. کوئی کام بھی ہو بغیر پیسے کے نہیں کیا جاتا، بہت سارے ادارے ایسے. تو ایسی صورت میں اگر کسی نے جائز کام جبکہ اس کا حق بھی ہو، اس کا رائٹ بھی ہو، کسی اور کی حق تلفی نہ ہو رہی ہو، تو پھر وہ پیسے دے کے اگر اپنا کام کرواتا ہے تو کروا سکتا ہے، اس کے لیے حلال ہے. لیکن وہ شخص کے جو پیسے لے رہا ہے اس کے لیے وہ رقم لینا حرام تھا، گناہ تھا، اسے جواب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا. مفتی صاحب نے بڑا پیارا جملہ استعمال فرمایا کہ کسی اور کی حق تلفی نہ ہو. تو عام طور پہ جس طرح کی نوکریاں حاصل کرنے کے لیے کئی کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تو ایک کا سلیکشن بھی ہوتا ہے لیکن اسے رشوت مانگ رہے ہوتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ جو رشوت دے دے گا اس کو مل جائے گا. یہ کہتا ہے کہ میں تو اہل بھی ہوں تو میں اس کا میرا حق بنتا ہے.
تو اس کے کمپیریزن میں بہت سے اور بھی اہل ہوں گے. کتنے اہل ہوں گے, اس سے زیادہ بڑھ کر ہوں گے, تو ایسی صورت میں جائز نہیں. لیکن مفتی صاحب اب تو یہ عام ٹرینڈ بن گیا ہے. مطلب آپ دیکھیں یہ نوکریوں کے لیے مطلب جو ہے وہ ڈپیوٹ کروانا یا کسی کرسی کو لینا, کوئی کام کروانا, ایون آپ کسی چیز کا ٹینڈر لینا چاہتے ہیں, بہت عام سی بات میں نے کسی سے پوچھا کہ فلاں نوکری کس طرح سے ملے گی, چلا اتنے لاکھ روپے دے دیجیے آپ کو مل جائے گی. ایگزیکٹلی یہ پوسٹ بکتی ہے. یعنی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ پوسٹ آپ کو چاہیے, آپ کو یہ پتا ہو کہ جی اتنے عرصے آپ نے اس پوسٹ پہ رہنا ہے, اتنی آپ اس سے انکم کر لیں گے تو اتنی اس کی بٹ ہوتی ہے, اور وہ بٹ آپ نے دے دی, ختم, آپ کا کام پورا ہو گیا. بارکیف مزید کوشچنس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ایک کوشچن دیکھیے یہ کیا تھا کہ جیسے بھائی نے کیا تھا کہ ماں باپ کی خدمت بھی کرتا, کچھ ایسے کام بھی کرتا جن کے بارے میں کہ جنت واجب ہو جاتی ہے, اور کچھ ایسے بھی کام کیے ہیں کہ جو جہنمی والے کام ہے, تو کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھیں ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ ہے. لیکن اگر ہم ویسا دیکھیں تو ایسا بھی حکم آیا کہ بعض وہ لوگ ہوں گے جن کو گناہوں کی وجہ سے پہلے ان کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا, ان کے گناہ پاک کیے جائیں گے, پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو جناب رہیے ہمارے ساتھ, اور یقیناً میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر وقفے کے بعد. اچھا جی, اب نظم افطار میں جناب میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب مفتی ابوبکر صدیق صاحب, جناب احمد رضا قادری صاحب, جناب مفتی عامر صاحب اور جناب فیصل نقشبندی صاحب. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. ہلو جی, وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں انڈیا دلی سے بات کر رہی ہوں, فاطمہ. جی فاطمہ صاحبہ, ہندوستان دہلی سے فرمائیے. جی بہت بہت خوشی ہو رہی ہے, 4 سال بعد آپ کا کال ملا ہے مجھے. ارے ماشاء اللہ, بہت خوشی ہو رہی ہے. ماشاء اللہ, یہ آپ کی کال کی میں بیان نہیں کر سکتی, اور آپ کا پروگرام مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے, میں دیکھتی ہوں. جی بہت شکریہ. اس وقت کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی عمدہ موضوع ہے. بھائی عائشہ کا ذکر ہے اور فاطمہ کی کال ہے, بس یہ سمجھ لیجئے. جی اتنا اچھا موضوع ہے کہ میں سوچتی ہوں اگر سبھی یہ سننے لگے تو شاید بہت اثر ہوگا لوگوں پہ. لیکن آج کل کیا کیا جائے, بچے جو نوجوان ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح نوکری تو چاہیے ہی, تو اس لیے یہ قدم بھی اٹھانا پڑتا ہے, مجبوراً ماں باپ کو بھی اٹھانا پڑتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ بچے اب وہ کیسے نوکری ان کو ملے. نہیں, نوکری کا ہم نے کب منع کیا, لیکن وہ جو آپ شاید رشوت کے پرسپیکٹو میں بات کر رہی ہیں جو بھی بات. جی 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 اوکے, مطلب آپ کے یہاں بھی یہی کلچر ہے؟ بالکل, یہاں تو بہت زیادہ کلچر ہے. جی تو کیا کہتے ہیں, اور زیادہ ہر جگہ ایک سے ہی کلچر ہے. تو وہ کیا 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 مانگتے ہیں, لفافہ کیا کیا مانگتے ہیں, کیا 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 مانگتے ہیں؟ بس کسی نہ کسی طرح سے طریقے سے آپ ان کو oblige کیجیے اور پھر نوکری حاصل کیجیے. ورنہ پڑھے لکھے بچے ایجوکیٹڈ بچے پیچھے رہ جاتے ہیں ہمارے, اور جو آگے چلے جاتے ہیں جن میں کوئی صلاحیت بھی نہیں ہوتی. مطلب سب گول مال ہے نا, بات یہ ہے نا. بالکل, ہاں سب گول مال ہے, بات یہ. چلیں بہرحال آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ہندوستان دہلی سے جوائن کیا. السلام علیکم. آپ وہ نہیں کریں اس مطلب سے نہیں کہ میں انہیں وہ کروں گا نہیں. ہلو, آپ اس وقت ایم سی آر سے بات کر رہی تھی, میں جنید عرض کر رہا ہوں, فرمائیے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم. میں 4 سال بعد میری کال لگی ہے اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. ہر آدمی کی 4 سال بعد لگ رہی ہے کال, یہ کیا بات ہے, کوئی خاص مطلب وقت ہے یہ 4 سال کا؟ جنید بھائی, جی جی, میں آپ کے مفتی محمد اکمل صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. میں نے شریعت کی بہت ساری باتیں صرف انہیں سے سیکھی ہیں کیونکہ میری امی کی طبیعت صحیح ہے, وہ دماغی مریض ہے. اچھا اچھا. اور پلیز میری امی 11 سال سے ان کی طبیعت صحیح ہے, پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ اپنے شو میں پلیز ان کے لیے دعا کروائیں. اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب کرے. بیچا میرا بہت سلام. میرا سوال یہ کہ میری امی جو ہے وہ میرے پاپا کے ساتھ نہیں رہتی. کیوں؟ میں اپنے گھر, میرے پاپا جو ہیں وہ غصے والے ہیں بہت زیادہ. میری امی نفسیاتی پیشنٹ ہے. آپ تھوڑا سا اونچا بولو بیٹا, تھوڑا سا اونچا بولو. میری امی نفسیاتی پیشنٹ ہے, میرے پاپا بہت غصے والے ہیں. اچھا. بہت غصہ کرتے ہیں, بہت زیادہ غصہ کرنے والے. شاید ان کو لڑکیاں پسند نہیں. ارے ہماری جب سے ہماری امی کو ہمارے ابو کی شادی ہوئی ہے تو یقین کریں سر وہ لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے. وہ کہتے میں تو چاہتا میرے سارے بیٹے ہی ہوتے. ارے یہ کیا بات ہوئی؟
اور سر میرا یہ سوال ہے کہ میری امی میرے پاپا کے ساتھ نہیں رہتی کیونکہ وہ پیشنٹ ہے, ہمیں اپنے ننیال میں سپورٹ کیا, ہم اپنے ننیال میں رہتے ہیں. اچھا آپ لوگ سب اپنے ننیال میں رہتے ہو, تو آپ کے پاپا کہاں رہتے ہیں پھر؟ پاپا دادی کیا رہتے ہیں ددیال میں اپنے. تو آپ کے کوئی بھائی وغیرہ بھی ہیں؟ ہاں جی میرے بڑے بھائی ہیں. میرا سوال یہ کہ میری امی جو پیشنٹ ہیں, ابھی میرے نانا کی ڈیتھ کے بعد سے نفسیاتی پیشنٹ ہو گئی ہیں, وہ صحیح تھی بالکل, وہی ہمیں سپورٹ کرتی تھی ہمارا پورا ننیال. پہلے تو میری امی کے لیے بہت دعا کریے, عشرت کے لیے وہ بہت ٹائم سے اللہ بہت شفا دے. بیٹا آپ کوشچن بتائیے, کیا ہے کوشچن بتائیے. میرا سوال یہ کہ میری بہن ہے چھوٹی, وہ جو ہے کیا نام ہے وہ ایسی ہو گئی ہے, مطلب میری چھوٹی بہن بھی, کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بس ہم لوگ اب مطلب دنیا سے ہی چلے گئے کیونکہ ہم رہنا نہیں چاہتے یہاں پر. نہیں بیٹا ایسی بات نہیں کرتے, ایسی بات نہیں کرتے, ایسی بات. اور میرا یہ کہ میری امی جو ہے وہ پیشنٹ ہے, تو میں ان کو گائیڈ کرتی ہوں, تو کوئی اگر آ جاتا ہے وہ بولتے ہیں اتنی اونچی آواز میں بات نہیں کرو اپنی امی سے, تو میں اس لیے نہیں کرتی کہ وہ کیا نام ہے, میں اس لیے کرتی ہوں کہ کسی کو کچھ مار نہ دیں یا ہمیں کوئی چیز نہ لگ جائے, ان کو تھوڑی آواز اوپر میں امی یہ نہیں کری امی وہ نہیں کری, تو لوگ غلط سمجھتے ہیں. تو کیا یہ صحیح ہے اس طرح بات کرنا؟ بیٹا دیکھو بات پتہ ہے, میں اپنی نفسیاتی پرابلم میں آپ کا بھی سمجھ رہا ہوں, اصل میں آپ کو خود یہی نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اور ظاہر آپ اس بات کو ایکسپریس بھی نہیں کر پا رہی ہو. انسان جب اتنی الجھنوں کا شکار اور مسائل کا شکار ہو جاتا ہے کہ جہاں پر باپ بیٹیوں کو یہ کہہ کے چھوڑ دے کہ مجھے بیٹیاں پسند نہیں ہیں, صرف بیٹے ہی ہونے چاہیے, ماں نفسیاتی مریضہ ہو جائے, وہاں پہ انسان بہت پریشانی کا شکار ہوتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو, یہ زندگی ہے گزر جائے گی, لیکن بڑی ہمت کے ساتھ اور بڑی یہ سمجھ لینا کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے گزارنا. اللہ بہت کرم کرے گا. بہت دعا ہے آپ کی والدہ کے لیے, بہت دعا ہے. ماں ہے وہ, ان سے کہنا کہ ہمارے لیے بھی بہت دعا کریں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم. آپ کی ٹیلی ویژن کی آواز میوٹ نہیں ہے, معافی چاہتا ہوں, آپ کی کال شاید ڈراپ کرنا پڑے. جی مفتی صاحب فرمائیے. دیکھیں ہم سے کوشچن کیا گیا تھا ایک کہ مرشد صاحب نے بینک انٹرسٹ کے حوالے سے انڈیا میں, تو دیکھیں وہاں پر اگر غیر مسلم کا بینک ہے تو وہ جو انٹرسٹ کے نام پہ ان کو ملتا ہے وہ انٹرسٹ نہیں ہے, وہ شرعاً ان کے لیے جائز ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم مسلمان کا بینک ہے, اس میں مسلمان کا شیئر ہے, تو پھر وہ جائز. بالکل صحیح. تو کہا کہ سالی کی بیٹی کو زکات دے سکتے ہیں, مفتی صاحب نے وضاحت کر دی تھی کہ دے سکتے ہیں. شوہر بیوی سے اگر الگ رہے یا بیوی شوہر سے الگ رہے 40 دن یا 4 مہینے, کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ بھائی نے پوچھا. تو دیکھیں 40 دن یا 4 مہینے بلکہ 40 سال 400 سال بھی دور رہیں تو طلاق نہیں ہوگی جب تک کہ طلاق کے اسباب نہ پائے جائیں. تو جب تک وہ طلاق نہ دے دیں تب تک طلاق نہیں ہوگی, دور رہنے نہیں ہوتی. لوگوں میں غلط نظریہ. مزید کیا فرمائیں گے؟ مائرہ نے پوچھا تھا کہ کیا درود ابراہیمی صرف نماز کے لیے, ان سے کسی نے کہا کہ صرف نماز میں پڑھا جائے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جو حکم دیا صلو علیہ وسلموا, تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھی بھیجو اور سلام بھی, تو دونوں باتوں کا یکساں برابری کے ساتھ حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. درود ابراہیمی میں صرف درود ہے, سلام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان صاحب نے کہا کہ نماز کے لیے, کہ نماز میں سلام الگ سے شامل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے تو خاص تو خیر یہ نماز کے لیے ہے, لیکن الگ سے بھی کوئی پڑھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ سب سے افضل درود یہی ہے, درود ابراہیمی ہے. درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے, تو ویسے ہی پڑھا جا سکتا ہے. آپ کی اجازت سے ایک کالر کو پہلے شامل کیے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا ایک سوال تھا, شیطان رمضان میں نہیں رہتا بولتے ہیں. شیطان رمضان میں نہیں رہتا یہ بولتے ہیں. ٹھیک, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہندوستان سے. ہندوستان کے کون سے شہر سے؟ بಳ್ಳاری. انڈیا بಳ್ಳاری. جی فرمائیے فرمائیے. شیطان کو رمضان میں پانا جاتا بولتے ہیں, لیکن زیادہ کام کرتا ہے شیطان رمضان میں ہی. زیادہ کام شیطان رمضان میں کرتا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, صحیح ہے, بالکل صحیح. اور دوسری بات کیا ہے, شیطان ایسی کوئی سی جگہ ہے جہاں پہ نہیں ہے شیطان؟ ایسی کون سی جگہ پہ؟ ایسی جگہ ہے شیطان نہیں ہے. اچھا, ایسی کون سی جگہ جہاں پہ شیطان نہیں ہے؟ ہاں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. اب یہ تو شیطان سے پوچھنا پڑے گا کہ بھئی وہ کون سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ وہ نہیں ہے, وہی زیادہ بہتر بتائے گا. بہرحال آپ بتائیے, بڑا عجیب سا کوشچن ہے. اصل میں یہ جو اس وقت ہم دنیا کے حالات دیکھتے ہیں اپنی قوم کے, ملک کے اور دوسرے اقوام کے, بھائی اسی درد کا اظہار کر رہے ہیں. جس طرح دنیا میں ظلم جبر جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا, تو یہ کہنا کہ شیطان قید ہے, لیکن شیطان سے جو ہے یہ سارے معاملات سارے ہو رہے ہیں, تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم مطلب کیا قیامت کے دن یہ کریں گے کہ جتنے بھی جرائم ہیں اس کی سزا شیطان کو دلوائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ تو شیطان کو بدنام کیا جاتا ہے نا, تو سارے گناہ شیطان نہیں کرتا,
ایک شیطان وہ ہے جو ہمارے اندر موجود ہے. بالکل ٹھیک. تو جب تک ہم اپنے نفس کی اصلاح نہیں کریں گے، اگرچہ کہ وہ قید ہو، اگرچہ کہ وہ آزاد ہو، اگر نفس کی اصلاح ہو گئی تو وہ آزاد ہو کے کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور نفس کی اصلاح نہ ہوئی تو وہ قید ہو کر بھی کوئی حرج نہیں ہے، پھر بھی گناہ ہوتے رہیں گے. اچھا، مجھے نفس کے اندر جو شیطان موجود ہے، جو انسان کی ایک تربیت سے جو فقدان موجود ہے، جو دنیا کی طرف رغبت، جو ہوس کی طرف رغبت، جو تعیشات کی طرف رغبت ہے، جو دولت کی طرف رغبت ہے، جو مختلف قسم کے جو انسان کے اندر حیوانی داعیات ہیں، جذبات ہیں، ان کی طرف جو رغبت ہے، یہ انسان سے گناہ کروا لیتے ہیں. میں ایک بات عرض کروں آپ سے، جیسے کہ انہوں نے ایک بات کی بات تھوڑی سی سنجیدہ بھی ہے، ظاہر اور بات صحیح بھی ہے کہ شیطان قید ہے، یہ طے ہے، لیکن سب سے زیادہ جتنے شیطان کا وار اس وقت رمضان کے درمیان ہوتا ہے، آپ دیکھیں مسلمان ہی ہوتا ہے جو کم تول رہا ہوتا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، حسد کر رہا ہوتا ہے، چوری کر رہا ہوتا ہے، اپنا رشوت لے رہا ہوتا ہے، ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے، چیزوں کو جو ذخیرہ اندوزی کر رہا ہوتا ہے. اب عالم یہ ہے کہ میں اسپیسیفک کر کے بات کروں کہ آپ کے یہاں کل یعنی 24 گھنٹے کے اندر 48 آدمی مر گئے، کچھ پتا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا. شیطان ہی ہے نا جو ایک دوسرے کے خلاف ورگلا رہا ہے. دیکھیں مسلمان مفتی صاحب کی بات کی وضاحت میں کرتا ہوں. بلا شبہ شیطان قید ہوتا ہے، رسول اللہ نے جو فرمایا حق فرمایا، لیکن وہ جو مفتی صاحب نے فرمایا وہ یہ ہے کہ 11 مہینے اس کی تربیت میں رہتے ہیں. 1 مہینے کے لیے ہم سے جدا ہوتا ہے تو اس کی تربیت کے اوپر ہم ایسے عمل کر رہے ہیں جیسے خدا رسول کے احکام پہ عمل کر رہے ہیں. بالکل ایسا. تو اس 1 مہینے میں شیطان تو نہیں ہوتا، لیکن اس کے ہم بڑے تربیت یافتہ شاگرد ہیں. جو کچھ وہ پورے 11 مہینے ہمیں کہتا رہا تھا وہ ہم اس مہینے وہ اتنا مومنٹم جنریٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ ہم اسی ٹریک پہ جو ہے وہ چلتے چلے جاتے ہیں. بالکل. اچھا، کون سی جگہ ایسی ہے؟ اب یہ دیکھیں کوشچن بڑا مزیدار ہے. کون سی جگہ ایسی ہے جب شیطان نہیں؟ دیکھیں شیطان وہاں پہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ کی یاد ہو، ٹھیک ہے نا. جہاں پہ اللہ کی یاد ہو، جو دل اللہ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں، وہاں پہ شیطان نہیں ہوتا. لیکن وہاں جہاں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جہاں خزانہ ہوتا ہے شیطان وہیں پہ نگاہ ڈالے بیٹھا. شیطان نگاہ ڈالتا، کوشش کرتا ہے اس کو ہتھیانے کی، لیکن اس کے اندر نہیں آتا. اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تو رہیے جناب ہمارے ساتھ، اور یقیناً ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. ملاقات ہوتی ہے آپ سے آپ کی کالز کے ساتھ ایک مختصر وقفے کے بعد. بس میں افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شامل کرتے ہیں اپنے اگلے کالر کو. دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عبدالغنی انڈیا سے بول رہا ہوں جناب. جناب فرمائیے. جناب میرے ایک سوال تھا حساب سے کہ راستے میں سوال کیا تھا کہ جواب مل نہیں پایا. مجھے انڈیا سے بول رہا ہوں، میں ایئر انڈیا میں کام کرتا تھا، میں ریٹائر ہو چکا ہوں. میری 3 بہنیں ہیں اور ان کے پاس مقدار کے زیادہ سونا موجود ہے، لیکن ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. ہم بھائی یہ لوگ ہم جو ان کو ہم دفالت کرتے ہیں، تو ان پر زکات کتنی بنے گی، کیسے بنے گی، مطلب ہے کہ نہیں ہے ایسا مطلب؟ آپ سمجھیے کچھ. بالکل ٹھیک. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہندوستان سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میں جناب بہاول نگر سے ماجد حسین بات کر رہا ہوں. جناب فرمائیے. سر میرے اعتکاف کے متعلق کوشچن ہے. سر میرے پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہاں پہ لائٹ نہیں ہے. یہاں پہ لائٹ نہیں ہے؟ ہاں جی، یہاں پہ لائٹ نہیں ہے، تو پلیز ابھی مجھے جواب دیجیے کہ میں نے اعتکاف کے متعلق پوچھنا ہے. جی اعتکاف کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دوران اعتکاف گرمی کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ پسینے سے کپڑوں میں اسمیل آنے لگتی ہے، کیا تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے سر، کیا میں معتکف صابن کا استعمال کر سکتا ہے؟ ٹھیک، سمجھ گیا. یہ لائیو ہی جواب دے دیجیے. ہاں دیکھیں، معتکف جو ہے کپڑے بھی تبدیل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ صابن کا بھی استعمال کر سکتا ہے، البتہ بلا ضرورت نہانے کے لیے نہیں جا سکتا. بالکل ٹھیک. اچھا، وہ جو کوشچن ابھی آیا تھا اس سے پہلے ہندوستان سے، کیا فرمائیں؟ یہ زکوٰۃ کے لیے بھائی نے سوال کیا کہ زکوٰۃ کے نصاب سے زیادہ سونا ہے ان کے پاس، مگر کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو کیا ان کو زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ بالکل، زکوٰۃ اس پر نصاب سے زیادہ سونا ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اب اگر ان کے پاس ادائیگی کے لیے فی الحال رقم موجود نہیں ہے تو ایک تو یہ ہے کہ جو شریعت کا تقاضا ہے اسی سونے میں سے آپ زکوٰۃ دیں، جو 2.5% آپ کو سیل کر کے یا اسی کا 2.5% یعنی دینی ہے وہ. بالکل ٹھیک. اور اس سے پہلے جو کوشچنز آئے تھے اس کے والے، ایک ہماری بہن نے انڈیا سے فون کیا تھا جس پر ہم نے بات بھی کی تھی رشوت کے حوالے سے. وہ جاب وغیرہ کہہ رہی ہیں، پڑھے لکھے بچے ہیں، اب وہاں پر تو کوئی اور سبیل ہی نہیں ہے، کوئی اور راستہ، کوئی وے نہیں ہے. مطلب اس کے علاوہ کہ جب تک ہم کچھ پیسے نہ دیں تب تک جاب نہیں ملتی ہے. تو جہاں یہ معاملہ ہو، ایک بات ذکر کی تھی مفتی صاحب نے بھی، میں نے بھی، کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو رہی ہو،
لیکن جہاں کرائٹیریا ہی مال بن جائے کہ جو مال دے گا اتنا اسے جاب مل جائے گی، یہ اپرچونٹیز اس کے لیے ہوگی، تو پھر اب وہاں پہ حق تلفی کا تصور کم ہو جاتا ہے. میرٹ کی بنیاد پر کچھ ہو ہی نہیں رہا بلکہ مال کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اور وہ جائز حق لینا چاہتے ہیں، اور اگر نہیں لیتے ہیں تو پھر کوئی اور طریقہ روزگار حاصل کرنے کا نہیں تھا، تو ایسی صورت میں ان کے لیے یہ مجبوراً کرات محسوس کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، السلام علیکم جی. وعلیکم سر. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جی کہ رمضان شریف میں افطاری کا اگر آپ معاملہ دیکھیں تو میرے ایک بڑے محتاط اندازے کے مطابق کوئی 2 ارب روپے کے یہ سموسے صرف کھائے جاتے ہیں، سمبوسے کھائے جاتے ہیں، پکوڑے اور باقی چیزیں، یہ کوئی 5-10 ارب روپے کے درمیان یہ پاکستانی قوم جو ہے یہ سحری اور افطاری کا اہتمام کرتی ہے. اب میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں اپنی مسلمان قوم سے کہ یہ دیکھیں کہ آپ غریب غربا دیکھیں. آپ رات کو دیکھیے جو پوش ہوٹلز ہیں، ریسٹورینٹس ہیں، وہاں 20-20 40-40 ہزار. آپ میرے ساتھ رہیے، بریک پہ مجھے جانا ہے، تھوڑی سی مجبوری ہے. واپس آ کے میں آپ سے بات کرتا ہوں. جو اربوں روپے کی آپ کیلکولیشن پکوڑوں کی مد میں اور سموسوں کی مد میں بتلا رہے ہیں، ذرا اس پہ کلام کروں گا. ملاقات کرتے ہیں ناظرین آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. تو جناب بزم افطار میں ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یقیناً آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے اسکرین پہ نمایاں ہیں. دنیا میں کسی بھی خطے سے آپ کا تعلق ہو، بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے آپ کے ہمارے جو درمیان دوری ہے ناظرین وہ ختم ہو سکتی ہے. اچھا مفتی صاحب، بریک سے قبل ظاہر ہے وہ چونکہ وقت نہیں تھا، بات بھی میں سمجھ نہیں پایا، لیکن کچھ بات مجھے سمجھ آئی. تو ان کا یہ مدعا تھا کہ ہماری قوم جو ہے وہ 2 ارب روپے سموسوں پہ لگا. اچھا ایکچوئل جو ورڈ ہے، ابھی قریش پور صاحب کے ساتھ میں بیٹھا تھا ایک پروگرام میں کسوٹی میں، تو میں سموسا ریپیٹڈلی کہہ رہا تھا. کہنے لگے میاں یہ سموسا نہیں، یہ سمبوسا ہے. ہمارے یہاں غلط العام ہے کہ لوگ سموسا اس کو کہتے ہیں. تو وہ کہنے لگے جی 2 ارب روپے جو ہیں آپ سموسوں پہ خرچ کر دیا کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے ارب روپے پکوڑوں پہ خرچ کر دیا کرتے ہیں. تو شاید ہو سکتا ہے وہ اسراف بیجا کی بات کرنے والے ہوں. تو اب سمجھ لیں پابندی سموسوں پہ اور پکوڑوں پہ بھی لگنے والی ہے. نہیں جنید بھائی، اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ سارا دن بھوکا رہنے کے بعد ہم کہیں کہ صرف کھجور پہ گزارا کرو. یہ چیزیں منع نہیں ہے تو ہم بلا وجہ پابند بھی نہیں کر سکتے ہیں. رمضان میں پھر ان چیزوں کے استعمال پہ ویسے ہی باز پرس کم ہو جاتی ہے. جہاں تک بھائی نے ذکر کیا کہ غریبوں کی مدد، تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ جتنے پکوڑے سموسے چاٹ وغیرہ نہیں استعمال ہوتی، اس سے کئی گنا زیادہ غریبوں کی امداد کی جاتی ہے. زکوٰۃ کی مد میں، فطرات کی مد میں، اور راشن تقسیم کیے جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. ویسے آپ زیادہ پریفر کس کو کرتے ہیں، سموسوں کو یا پکوڑوں کو؟ دیکھیں سموسے پکوڑے یہ 2 چیزیں جو مل جائے. ہاں ویسے میں ایک بات کی کناٹ کر کے کھا لیا کرتے ہیں. یہ تو خیر دلچسپ بات ہوگی. ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں جسے انہوں نے کہا کہ سمبوسوں پہ ہم لوگ یا پکوڑوں پہ خرچ کرتے ہیں، ہمیں سوچ کو یوں ڈیولپ کرنا چاہیے جو ناجائز کاموں پہ ہم لوگ خرچ کر رہے ہیں ان کو روکا جائے. صحیح بات. اور اس کی ایک یعنی بہت ہی کھلی مثال ہمارے چوکوں پر، سگنلز پر جو گداگر کھڑے ہوتے ہیں ان کو ہم جو ہے رحم کھا کے اور ترس کھا کے جو کچھ نہ کچھ ڈال دیتے ہیں، اس کی مد کے اندر جو ہے نا ہمارے سالانہ ماہانہ جو اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں. سر وہ مسئلہ یہ نا، وہ تو علاقے بکے ہوئے ہیں نا، وہ جتنا پوش ایریا ہے، جتنی پوش گلی ہے، جتنا پوش چوراہا ہے، وہ اسی اعتبار سے اس کی بیٹس ہوتی ہیں. وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. نہیں ویسے آپ ایک معمولات میں دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہر جگہ پہ خاص کر رمضان کے مہینے میں مختلف قسم کے فضول بہت سارے خرچے ہوتے ہیں. جی جی. تو روزے داروں کے لیے افطاری کا اہتمام کرنا اور بہتر سے بہتر کرنا، اس پہ نہ قدغن لگائی جائے، اور خاص طور پہ سموسوں پہ اور پکوڑوں پہ قدغن نہ لگائی جائے. سادگی. دیکھیں میں جنید بھائی ایک بات ہے کہ ایک جو سادگی کا تصور ہے نا وہ سال بھر رہے، وہ سال بھر کنار رہنا چاہیے، لیکن خاص طور پہ سموسوں پہ اور پکوڑوں پہ قدغن نہیں. 11 مہینے سادگی کا معاملہ جو ہے وہ زیادہ منافع دے گا بجائے اس کے کہ آپ 1 مہینے برکت والے مہینے جس میں کھلانے کی طرف رغبت دلائی گئی ہے آپ اس میں پابندی لگائیں. خاص طور پہ سموسوں اور پکوڑوں پہ جو آپ قدغن لگانے کی بات نہیں کر سکتا اس سے سموسوں پکوڑوں. سر میں تو فروٹ چاٹ کو پسند کرتا ہوں، آپ یقین مانیے. مطلب آپ فروٹ چاٹ دے دیجیے. میں آپ کو بتاؤں، میں وجدانی صاحب کی فروٹ چاٹ جو ہے اس بیان کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. سموسوں کو جتنا آپ نے انفیسائز کیا، جس طرح آپ نے اس کے تلفظ کو بیان کیا، اس سے آپ کی جو رغبت
دیکھیں میرا سموسوں کا کاروبار ہے، نہ میں پکوڑے بناتا ہوں، لیکن مسئلہ کیا ہے، میں وجدانی صاحب کی جو فروٹ چاٹ ہے نا اس کو بڑا پسند، وہ ہمیشہ ان سے چھین کے کھانے پہ پسند کرتا ہوں میں. بہرحال ناظرین رہیے ہمارے ساتھ، یہ تو ایک عذرائے تفنن بات تھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ناظرین ہماری اقدار اور کلچر کے ساتھ بڑی میچ کی ہوئی ہیں. ہمیں چاہیے کہ بس اب اس پہ آ کے یہ اگر مگر پرم تو بٹ لیکن کی بات نہ کریں. ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. بس میں افطار میں جناب میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ اس وقت ناظرین مفتی ابوبکر صدیق صاحب اور مفتی عامر صاحب موجود ہیں. لیکن ایک اناؤنسمنٹ اس سے قبل میں کرتا چلوں کہ مزید بات کو آگے بڑھائیں کہ ایئر وائی کیو ٹی وی لایا ہے رمضان کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے لیے نوکیا فونز پر. ایئر وائی کیو ٹی وی اپلیکیشنز اب آپ کے نوکیا فونز پر دستیاب ہیں. آپ اپنے نوکیا فونز سے OVI اسٹور پر جائیں اور ڈاؤن لوڈ کریں ایئر وائی کیو ٹی وی اپلیکیشن. ایئر وائی کیو ٹی وی اپلیکیشن سے خیرات، حمدونات، اسلامک وال پیپرز اور رنگ ٹونز ڈاؤن لوڈ کریں اور رمضان کا ہر لمحہ پر نور بنائیں. تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجیے ایئر وائی کیو ٹی وی اپلیکیشنز اپنے نوکیا فونز پر OVI اسٹور سے اور سمیٹے برکتیں رحمتیں رمضان کی. مفتی صاحب، اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اہل بیت اطہار کے ساتھ، یہ ایک بڑا پازیٹو پیغام دیتی نظر آتی ہے. دیکھیں یہ بہت اچھی آپ نے بات چھیڑی ہے یہاں پر اس موضوع کے حوالے سے. اور ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کریم کے حوالے سے بھی آپ کا پورا ادب و احترام کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ آپ نے فرمایا کہ میرے ان سے وہی تعلقات تھے جو ایک بھابھی کے دیور سے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چچا دار بھائی ہیں اس اعتبار سے. اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کیا کرتے تھے. واقعہ صفین میں مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ام المومنین کو جب لیا تو باقاعدہ عزت و احترام کے ساتھ ان کو سوار کروایا. سوار کرانے کے بعد کہا کہ اپنی ماں کو عزت و احترام کے ساتھ چھوڑ کر آؤ. جنگ جمل، جی ہاں جنگ جمل کی بات، جی صحیح. یہ سارے کے سارے معاملات ایسے. پھر خود خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اور ام المومنین کا معاملہ ایسا تھا، رازدار تھے ایک دوسرے کو راز کی باتیں رسول اللہ علیہ وسلم کی بتایا کرتی تھی، احترام کیا کرتی تھی. خود ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی جتنی باتیں آپ نے روایت کی کسی اور سے بات روایت کی، وہ محبت اہل بیت جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کی زبان اقدس سے جو ادا ہوئی ہے کہ اس انداز سے ان کی تربیت ہونی چاہیے. بے شک. میرا خیال ہے ناظرین یہ وہ باتیں ہیں جو وہی بات ہے کہ مورخ کبھی قلم اٹھا کر اور کبھی قلم دبا کے لکھتا ہے تو ہم تک وہ بات اصل میں پہنچ ہی نہیں پاتی جو صحیح طور سے پہنچنی چاہیے. کچھ اور گفتگو کروں گا، ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. بزم افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس وقت ہمارے ساتھ مفتی عامر صاحب بھی موجود ہیں، مفتی ابوبکر صدیق صاحب موجود ہیں، احمد رضا موجود ہیں اور فیصل نقشبندی موجود ہیں، اور یقیناً ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ٹیلی فون لائن اوپن ہے، آپ ہمیں جوائن کیجیے اور جو بات کرنا چاہتے ہیں میرے اس پروگرام کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. اچھا، ایک بات تو ہوئی محبت اہل بیت اطہار کے حوالے سے کہ جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. ایک بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ان سے بے انتہا محبت تھی، مطلب ڈسکریمنیشن نہیں تھا لیکن میلان کچھ قلبی جو ہے تھوڑا ذرا زیادہ تھا. اس پہ کلام کرتے ہیں. السلام علیکم. کال آپ کی ڈراپ ہو گئی. جی بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وابستگی یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اور ان کی زوجہ ہونا یہ خود ایک باعث فضیلت ہے. پھر جس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانا، اس پر عمل کرنا، یہ عشق رسول اور محبت رسول ہی کا پیش خیمہ ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں میں میری اہلیہ ہے. ایک بار خود سیدہ عائشہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں جو آپ کی ازواج ہوں گی ان میں کون کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس میں سے عائشہ تو بھی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے خود سیدہ عائشہ کی. پھر اس طرح آپ دیکھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ زوجہ محترمہ ہے کہ تمام ازواج مطہرات میں سے واحد یہ ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل کو دیکھا
یہ فضیلت آپ خود اپنی بتاتی ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل کو دیکھا اور وہی میرے بستر پر اترا کرتی تھی. کیا بات. پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت جبرائیل نے میری تصویر نبی کریم علیہ السلام کو دکھائی، پیش کی. کیا بات. یہ آپ کا مطلب ایک خاصہ ہے، خصوصیت اور انفرادیت ہے. کیا بات. سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے یہ جو کمال ہے میں ان کو بیان کرتے ہوئے کوئی فخر محسوس نہیں کرتی. مطلب یہ وہ فضائل ہیں جس سے مطلب بعد میں حضرت عائشہ جو ہماری ماں ہے چاہنے والوں کی عقیدت میں اضافہ ہو. اچھا ایک چیز اور ہے نا، وہ اللہ سے کچھ کلام بھی تو فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت اور چاہت کے میلان کے حوالے سے. وہ ایک خاص منصیت والی بات. وہ الفاظ تو یہ تھے کہ یہ جو تقسیم ہے مالک یعنی بیویوں میں برابری کرنا وہ میں نے کر دی ہے، لیکن دل کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا یہ عالم تھا ام المومنین سے، اور آج کے شوہروں کے لیے سبق ہے کہ اپنی محبت سے اظہار کس طرح کیا جاتا ہے اور کس طرح اس کے محبت کے حق کو ادا کیا جاتا ہے. بڑا رکھ رکھا اور ناز نخرے والی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المومنین جس ہڈی پہ منہ رکھ کے کھاتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی ہڈی کو چوسا کرتے تھے. ٹھیک ہے. جس گلاس میں منہ لگا کے پانی پیتی تھی آپ اسی گلاس میں منہ لگا کے پیا کرتے ہیں پانی، اور اتنی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کوئی گفتگو ہو رہی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کو ام المومنین کا انداز پسند نہیں آیا تو باپ بنے کی حیثیت سے وہ مارنے کے لیے دوڑے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں آ گئے. جب وہ چلے گئے تو فرمایا دیکھو عائشہ کیسا تمہیں میں نے بچا لیا. اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور یقیناً ناظرین یہ پیاری سی باتیں. ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. تو سالن آ جاتا بانچنے پہ آتا ہے انسان تو ناظرین پھر ظاہر ہے دل جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ وہ سوچ ہمیں عطا کرے. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کریں. آپ کی مدد کی متلاشی ہیں. بات کو سمیٹتے ہوئے یقیناً آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک بات اور ایک نقطے پہ میں چاہتا ہوں اور تھوڑی سی توجہ ہو جائے، پھر انشاءاللہ کالرز کو بھی شامل کرتے ہیں کہ یہ جو میسج بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے اپنی پوری حیات طیبہ کے اندر کہ آپ ہر شعبے کے اندر جو ہے بالکل نمایاں نظر آتی ہیں. ایون آپ کے فالوورز میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ آپ ان کو موٹیویٹ کرتی تھی اور تیار کر کے بھیجا کرتی تھی. یعنی عورت اگر چاہے اس دور میں بھی تو ایسی تحریک کو جنم دے سکتی ہے جس کا میرا خیال ہے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اگر عورت چاہے تو. بالکل بالکل. مطلب خواتین اپنے آپ کو صلاحیت کے اعتبار سے، علمی حوالوں سے، سماج کی خدمت کے حوالے سے کمتر نہ محسوس کریں کہ میں ایک عورت ہوں اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اس حوالے سے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ انہوں نے عورتوں کے لیے جتنے کام کیے ہیں، عورتوں کی فلاح کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی اپنے تحفظ کے لیے، سلامتی کے لیے، جس طریقے سے مفتی صاحب نے چند ایک مسائل بھی ذکر کیے کہ معمولی سا بھی عورتوں کی حتق عزت کا مسئلہ ہوتا تو آپ اس کو محسوس کرتی کہ اس میں انسلٹ ہے، عورتوں کے لیے اس میں کمی ہے. تو جس طریقے سے خواتین کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا، جو آپ کا ویژن تھا، جو آپ کی سوچ تھی کہ عورتوں کو تقدس، عزت، تحفظ، سلامتی، یہ ساری چیزیں دینا. لیکن آج بھی عورت کے حقوق پر بہت ساری این جی اوز کام کرتی ہیں، لیکن وہ جس طرف جا رہی ہیں خواتین کو لے کر، یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ سیدہ عائشہ کے نقش قدم پر ہیں، ان تمام کی تمام تعلیمات کے مطابق ہیں جو نبی علیہ السلام نے دی تھیں. یہ غور کرنا چاہیے کہ خواتین کے حقوق اور اس کا نام لینا آسان ہے، اور خواتین کو حقیقی طور پہ عزت اور تکریم کے مقام پر فائز کرنا یہ ایک الگ وہ 1.5 انچ کی بڑی سی پتلی سی ہیل پہن کے اور اے سی روم میں بیٹھ کے خواتین کے حقوق کی بات نہیں ہو سکتی جب تک کہ پریکٹیکلی جو ہے گراؤنڈ ریالٹیز کی بات نہ کی جائے. انگلینڈ سے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میں انگلینڈ سے بول رہا ہوں. میں سوال پوچھنا تھا تھوڑا سا جو انٹرسٹ یہاں پہ دیتے ہیں ہمیں دینا چاہیے یا نہیں؟ انٹرسٹ جو آپ دیتے ہیں یعنی کس مد میں دیتے ہیں؟ یعنی کہ جیسے ابھی ہم لوگ گھر لیتے ہیں، گھر وغیرہ لیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، مطلب مختلف انشورنس کی بات ہو رہی ہے، انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے؟ انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے انگلینڈ سے ہمیں جوائن کیا. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے کہ مارٹگیج پہ گھر لیں یا گاڑی لیں تو اس کے لیے شرعی حکم تو یہی ہے کہ وہ ان کے لیے لینا جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ یہ اپنے انسٹالمنٹ دینے پہ قادر ہیں، کیونکہ وہ جو دے رہے ہیں یہ انٹرسٹ کے نام پہ وہ شرعی اعتبار سے انٹرسٹ نہیں ہے، اور اس میں گھر لینے میں ہم تحقیقی طور پہ بتا چکے ہیں کہ اس میں مسلمانی کا فائدہ ہے، تو شرعی اعتبار سے انٹرسٹ کی تعریف میں داخل نہیں ہے.
اچھا ایک بات اور مفتی صاحب، تھوڑا سا بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہمارے یہاں جس انداز سے عورت کو یہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ صاحب عورت کا اصل مقام یہ ہے، یہ نہیں ہے، جو مقام حضرت ام المومنین بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلایا ہے عورتوں کو، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ عورتوں کے حقوق کی پروٹیکشن کے پائنیئر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور ہیں یقیناً، اور عورتوں کے حقوق کی علم بردار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میرا خیال ہے غلط نہ ہوگا. بہت صحیح آپ نے بات کی ہے. اور وہ جو نظریہ آج مغرب سے ہمارے یہاں پہ آ رہا ہے کہ عورتوں کے حقوق کے نام پہ عورتوں کو ننگا کر دیا جائے، بے پردہ کر دیا جائے، اس کی سخت مخالف ام المومنین نظر آتی ہیں. عورتوں کو جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آنے سے روکا تو عورتوں نے آ کے ام المومنین کو شکایت کی کہ رسول اللہ نے تو اجازت دی تھی، عمر فاروق روک رہے ہیں. آپ فرماتی ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ان کرتوتوں کو دیکھ لیتے تو وہ بھی منع فرما دیتے تم لوگوں کو. تو یہ دیکھیے کہ عورتوں کے حقوق تو دلا رہی ہیں مگر ان کو بے حیا نہیں کر رہی، بالکل بے حیائی سے ان کو روک رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بات یہی ہے ناظرین کہ عورت جو ہے وہ پپٹ نہ بنے، پروڈکٹ نہ بنے، ٹیگ جو ہے اس کے سر پہ نہ لگایا جائے، اس کے ماتھے پہ چسپا نہ کیا جائے کہ یہ فار سیل ہے. عورت کو جتنی ڈگنیٹی اور جتنی پریسٹیج دین اسلام نے دی، اور بالخصوص ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی، میں کہتا ہوں وہ عقل کے اندھے ہیں، اور یقیناً وہ اندھے ہیں جو دیکھتے ہوئے بھی دیکھ نہیں پا رہے اور سمجھتے ہوئے بھی سمجھنا نہیں چاہتے. 7:05 آج کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہے. افطار کیجیے گا، لیکن یقیناً ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے، جوائن کر کے آپ کو مناجات بھی سنوائیں گے. احمد رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی بہت ہی پیاری سی آواز میں انشاءاللہ آپ کو مناجات سنوائیں گے. لیکن یاد رکھیے گا ناظرین کہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے گا. رمضان جا رہا ہے ہمارے درمیان سے، بہت تیزی سے گزر رہا ہے. 18واں روزہ ہو چکا ہے، 18واں ظاہر یقیناً روزہ ہے، اور آپ افطار کریں گے. ملاقات کریں گے آپ سے ایک مختصر شفقے کے بعد. بزم افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین. اور ظاہر ہے یہ جو وقت ہے، یہ جو موقع ہے، یہ بڑا ہی قیمتی اور بڑا ہی خوبصورت موقع ہے. افطار کی گھڑیاں قریب ہیں، ساعتیں قریب ہیں، یقیناً دعاؤں کی قبولیت ہے. احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کہتے ہیں صاحب کو مناجات سنائیں اور ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب مل کے مناجات پڑھتے ہیں. جی احمد. گناہوں کی عادت چھڑا، میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. تو لے گا اگر عدل سے کام اپنے، تو لے گا اگر عدل سے کام اپنے، میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا، میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا. اور جو رحمت تیری شامل حال ہو، تو جو رحمت تیری شامل حال ہو، تو ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا، ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا. اور میری تا قیامت ہو جتنی بھی نسلیں، میری تا قیامت ہو جتنی بھی نسلیں،
ہوں سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا ہوں سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا ہوں سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا ہے کعبے پہ نظریں عبید رضا کی ہے کعبے پہ نظریں عبید رضا. بزم افطار میں جناب میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، ایک اور افطاری بھی ہمارے درمیان سے جدا، ایک اور افطار ہمارے درمیان سے جدا، ایک اور روزہ ناظرین ہمارے درمیان سے جدا ہو چکا. آج مفتی صاحب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات ہو رہی تھی. آخر میں سم اپ کرتے ہوئے کیا فرمائیں گے ان کی پوری شخصیت کے حوالے سے؟ دیکھیں، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہیں، کیونکہ جب ازواج اگر بیوی اہل میں سے نہ ہو تو پھر کوئی بھی اہل میں سے نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جس قدر محبت کی اس سے ان کا مرتبہ ظاہر ہوتا ہے. احادیث صحیح احادیث میں بخاری کو لے لیجیے، مسلم کو لے لیجیے، یہ روایتیں موجود ہیں کہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ام المومنین عائشہ کے حوالے سے ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیں. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کے معاملے میں مجھ کو تکلیف مت دو. پھر وہ ازواج مطہرات ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہ کو لے کر آئیں اور سفارش لگوانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا تمہیں معلوم نہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں. کہا جی معلوم ہے، پھر تم بھی محبت کرو ان سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی محبت تھی. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاتون جنت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بہت محبت تھی، بہت محبت تھی، اور راز کی باتیں آپس کی ان کی ہوا کرتی تھی جو کسی اور کے درمیان میں نہیں ہوا کرتی تھی. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ ظاہر ہے کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ان سے محبت کرنے کا حکم دیا. آج من حیث الامہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی ماں کو پہچانے اور ان سے محبت کرے، اور ان کی جو باتیں ہیں خاص طور پہ اپنی خواتین کی تربیت میں اس کو ضرور شامل کریں کہ آج ہمارے یہاں پہ علم کی جو کمی آ رہی ہے وہ ام المومنین کی سیرت سے دوری کی وجہ سے ہے. بالکل کیونکہ اس زمانے کی خواتین کے اندر یہی وہ خاتون ہے کہ جن کو ہم معلمہ بھی دیکھتے ہیں، مدرسہ بھی دیکھتے ہیں، محدثہ بھی دیکھتے ہیں، فقیہ بھی دیکھتے ہیں، ادیبہ بھی دیکھتے ہیں، شاعرہ بھی دیکھتے ہیں، عابدہ بھی دیکھتے ہیں، زاہدہ بھی دیکھتے ہیں، سخیہ بھی دیکھتے ہیں، اور تمام کی تمام خوبیاں جو اللہ نے مومنات کی قرآن میں جمع کی وہ ساری کی ساری آپ میں پائی جاتی ہیں. تو ان کا کریکٹر جو ہے وہ پیروی کے قابل ہے. بالکل ٹھیک. اور مفتی صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ جنید بھائی، ہم دین اسلام کے حوالے سے دیکھیں کہ دین اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے یا دین اسلام کا جو مزاج ہے، صحابہ کرام، نبی علیہ السلام، قرآن کی تعلیم، وہ محبت کی تعلیم ہے. بالکل ٹھیک. ادب و احترام کی تعلیم ہے. ایسا ہی ہے. اور اسلام نے کبھی کسی سطح اور کسی جگہ پہ ہمیں یہ پیغام دیا ہی نہیں ہے کہ آپ کسی عام انسان کی بھی توہین کرو یا نفرت کرو. کجا یہ کہ صحابہ کرام یا ازواج مطہرات یا نبی کریم علیہ السلام کی جو بنات ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ ہم کوئی ادنا سا بھی معاملہ گستاخی، وہ سپرلیٹو ڈگریز ہیں، وہ وہی جانتے ہیں ان کا رتبہ کیا، ان کا مقام کیا ہے. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ اسلام نے ہر جگہ ہمیں ادب اور محبت کی تعلیم دی ہے اور اسی کو قائم رکھنا چاہیے، برقرار رکھنا چاہیے. بلکہ بالخصوص اہل علم کا ادب، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کا احترام جو ہے وہ سوائے منافق کے کوئی اور کمتر نہیں سمجھتا. بالکل ٹھیک ہے. اس میں عالم ہے، عادل بادشاہ ہے، یا وہ انسان کے جس کے بال اسلام پر عمل کرتے ہوئے سفید ہو گئے ہو، یعنی ایک بوڑھے کا. تو یہ احترام کی تعلیمات، یہ احادیث سب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں کسی کی توہین، بے حرمتی ایک عام انسان اور مسلمان کی بھی نہیں کرنی چاہیے. ایک جملے میں کیا فرمائیں گے بی بی عائشہ کے حوالے سے، صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو پیروی ہے وہ کس طرح سے کی جائے؟ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حوالہ آج کی خواتین کے لیے ایک بہت بڑا ریفرنس ہے کہ وہ اگر ترقی کرنا چاہتی ہیں، آگے بڑھنا چاہتی ہیں
اور معاشرے کے معاملات میں معاشرتی ترقی میں حصہ لینا چاہتی ہیں تو سیدہ عائشہ کی سیرت، آپ کی خدمات ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح مختلف مقامات پر آپ کا کنٹریبیوٹ رہا اور کس طریقے سے آپ نے علمی حوالے سے بھی اور اخلاقی حوالے سے بھی دین کی، اسلام کی، معاشرے کی خدمت بالکل فرمائی۔ آپ کا بہت شکریہ، پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ فیصل آپ کا بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ احمد آپ کا بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تو ویسے روز ہی تشریف لاتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن روز شکریہ بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ تو بہرحال جناب یہ آج کی گفتگو تھی ناظرین۔ حضرت سیدنا ابو حازم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی شخص نے ایک بہت ہی عبرتناک واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ میں ایک مرتبہ ایک جنگل بیابان میں موجود تھا اور چاروں طرف میں نے دیکھا کہ آبادی موجود نہیں تھی، بہت کم آبادی موجود تھی۔ وہ کہتا ہے کہ دور کہیں 2 جھونپڑیاں تھیں جس پر میری نگاہ پڑی۔ میں ان جھونپڑیوں کے قریب گیا اور میں نے جا کے بآواز بلند سلام عرض کیا۔ جھونپڑی میں سے اندر سے ایک خاتون نکل کر آئی جو کہ جوان خاتون تھی اور ایک بوڑھی عورت نکل کر آئی۔ میں نے عرض کیا مسافر ہوں، پریشان ہوں، کچھ کھانے کے لیے چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیں تو اللہ آپ پر اپنا فضل کرے۔ اس نے جواب یہ دیا کہ اس وقت اللہ گواہ کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ موجود نہیں ہے، ہم تیری کچھ ضیافت نہیں کر سکتے، کوئی خدمت نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کہ آپ جنگل میں موجود ہو تو آپ لوگ اپنا کھانا پینا کیسے کرتے ہو؟ تو جواب میں اس بڑھیا نے یہ کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ تم جیسے مسافر آتے ہیں، جو کچھ وہ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں کچھ ہمیں دے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا اسی انداز سے گزر بسر کرتا ہے۔ بہرحال اس نے شکریہ ادا کیا اور تھوڑی دور جا کے پڑاؤ ڈال کے وہ سونے لگا۔ رات جیسے ہی تاریک ہوئی ناظرین تو اسے بہت ہی خوفناک قسم کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس نے سنا کوئی گدھا بے انتہا چلا رہا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے۔ اب نیند تو تھی، کوسوں دور اس شخص سے تھی، لیکن اس آواز نے اس کو بہت متعجب کیا، بہت پریشان کیا۔ اس کی ساری توجہ کا مرکز وہ آواز تھی کہ گدھا مستقل چیختا چلا جا رہا تھا، پوری رات وہ چیختا رہا۔ رات تھی کہ گزرنے کا نام نہیں لیتی تھی، لیکن جیسے ہی صبح ہوئی ناظرین تو اس کا اضطراب یہ تھا کہ فوراً وہ اس جانب دوڑا کہ جہاں سے اس کو آواز آ رہی تھی۔ اس نے جا کے جب اس جگہ کو تلاش کیا تو ایک بڑا ہی بھیانک قسم کا اور عجیب سا منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ جس گدھے کی آواز آ رہی تھی بنیادی طور پہ وہ ایک قبر میں موجود ہے اور وہ اپنی گردن تک اس قبر میں دھسا ہوا ہے، لیکن اس کی پیٹھ اور سر کے اوپر سے تھوڑی سی مٹی ہٹی ہوئی ہے۔ وہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد بہت خوف میں مبتلا ہو گیا۔ اب اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ معاملہ بنیادی طور پہ کیا ہے۔ وہ فوراً اسی عورت یعنی اس بڑھیا اور اس جوان عورت کے پاس گیا اور جا کے سارا ماجرا اس نے بیان کیا کہ میں پوری رات اس انداز سے ایک گدھے کی چیخنے کی آواز سنتا رہا، اور جب میں دوپہر میں یعنی دن نکلتے ہی جیسے ہی میں اس جگہ پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ گدھا جو ہے وہ قبر کے اندر دھسا ہوا ہے اور گردن تک دھسا ہوا تھا۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ اس جوان عورت نے کہا کہ اس معاملے کو نہ پوچھو تو اچھا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں تو پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ یہ تفصیل کیا ہے۔ اس نے کہا جی تفصیل یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے بنیادی طور پہ یہ میرا شوہر ہے اور یہ اس بڑھیا کا بیٹا ہے۔ جب یہ بڑھیا اس کو تنبیہ کرتی تھی، اس کو سمجھاتی تھی، اس کو منع کرتی تھی تو یہ اس کی بات کو نہیں مانا کرتا تھا، اپنی ماں کو دھتکار دیا کرتا تھا، یہ اپنی ماں کی ہر صحیح بات کو رد کر دیا کرتا تھا۔ انتہا یہ تھی کہ انہیں غلیظ باتیں کیا کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے بہت ہی عجیب کیفیت کے اندر یہ جملہ ادا کیا جب اس کی ماں نے اس کو بہت سمجھایا کہ تو میرے سامنے گدھی کی طرح چیخا مت کر، چلایا مت کر میرے سامنے گدھی کی طرح۔ اور اس کی ماں نے اس کیفیت میں ایک عجیب سے جملے ادا کر دیے جو بد دعا کے طور پہ تھے، اور وہ یہ تھے کہ اس ماں کی جب آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس سے رہا نہیں گیا تو اس نے پلٹ کے یہ کہہ دیا کہ تو مجھے گدھی کہتا ہے، اپنی ماں کو گدھی کہتا ہے، جا آخرت میں تیرا انجام ایک گدھے ہی کی طرح ہو۔ تو میں آج کئی عرصے سے یہاں پہ موجود ہوں اس بیابان میں، اور میں دیکھتی ہوں کہ روز رات ہوتی ہے میرے شوہر کو اللہ تعالیٰ اسی انداز سے عذاب دیتا ہے کہ وہ رات گدھوں کی طرح چیخا کرتا ہے، اور اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب میں مبتلا رکھا ہے۔ میں نہیں جانتا ناظرین کہ اس روایت میں کتنی حقیقت ہے یا کتنی حقیقت نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک بات جانتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ماں کا دل دکھانا نہیں چاہیے۔ ماں کا دل دکھا کر انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ ماں تو دعا لینے کے لیے ہے، ماں سے بد دعا مت لیجیے گا، کیونکہ جو لوگ ماں سے بد دعا لے لیتے ہیں پھر ان کی قبر سے ایسی ہی آوازیں آیا کرتی ہیں جیسی اس شخص کی قبر سے آواز آ رہی تھی۔ اپنے میزبان محمد جنید اقبال کو اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔